ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو ناول ہے اس کا نام ہے سب رتوں کا پہلا پھول اور اس کی رائٹر ہیں راحت جبی۔ یہ ناول میں نے بہت سال پہلے پڑھا تھا اور اس کا مجھے نام یاد نہیں تھا، لیکن سٹوری مجھے ساری یاد تھی کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ تو چونکہ مجھے نام یاد نہیں تھا تو کل میری ایک پیاری سی بہنہ نے مجھے کہا کہ میں یہ ناول پڑھوں، تو جب میں نے اس کو دیکھا اور ایک دو لائنز پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ناول وہی ہے جس کو میں کچھ دن پہلے ہی یاد کر رہی تھی کہ اس کو بھی میں اپلوڈ کروں۔ تو خیر مجھے اب وہ ناول مل گیا ہے، اور سوچ لیجئے آپ لوگ کے کچھ ناولز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ لوگوں کی یادداشت میں ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کبھی نہیں بھولتے، تو یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے اس ناول کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بارش کیا ہے؟ کون سی بارش؟ وہ جو اندر برستی ہے؟ سردیوں کی بارش، سرما کی بارش۔ اس نے کھڑکی کھول دی، نم ہوا کے جھونکے نے بڑھ کر اس کے گال پر بوسہ دیا اور کمرے کی خاموش فضا میں بکھر گیا۔ آسمان سے برستی موتیوں کی مالا تھی۔ ہوا بادل سے موتیوں کی مالا چھین کر دھرتی پر بکھیر دیتی۔ سارے موتی ایک تواتر سے ٹوٹتے اور گھاس میں گم ہو جاتے۔ سارا آسمان سرمئی گلے ملے بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا اور اب آسمان سے زمین تک بوندوں کی چادر سے گر رہی تھی، بنا کسی شور کے، ایک مدھم سی آہٹ، ایک ہلکی سی چھنک کے ساتھ۔ تمہارے لیے سرما کی جھڑی کیا ہے؟ ایک اور جھونکا اپنے پروں پر سوال باندھے اس کے چہرے پر بکھر گیا۔ اس نے ایک بار پھر چڑیوں کے غول کو اپنے بھیگے پروں کے ساتھ شاخیں اڑتے دیکھا۔ بارش آسمان سے زمین کا رشتہ ہے، ہوا کی بادل سے شرارت ہے، بوندوں کی پتوں سے سرگوشی ہے، اور گوری کے پاؤں میں پڑی پازیب ہے۔ کسی رازدہ سہیلی کی خوبصورت سی بات ہے، کسی کنواری کو چھوتی محبوب کی پہلی نظر ہے، اور صحن میں کھیلتی ننھی سی بچی ہے، جنگل میں ناچتا مور ہے، زمین کی حسرت، کھلیانوں کی دعا ہے، اور خدا کی اس زمین پر ڈالی رحمت کی نظر ہے۔ ہاں، اسے بارش ایسی ہی لگتی تھی، دل میں پھوٹتی اولین چاہت جیسی خوبصورت، انوکھی اور انچھوئی۔ اس کا دل چاہتا ان بوندوں کو ہتھیلیوں میں بھر کر پی جائے، ان ہواؤں کو جھومتے درختوں سے چھڑا کر اپنے آنچل سے باندھ دے، اس کا وجود ان بوندوں میں گھل مل جائے۔ کاش میں بادل کا ایک ٹکڑا ہوتی اور پوری دھرتی پر برس جاتی۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں دریچے کی چوکھٹ پر جمائی اور ذرا سی آگے جھکی، چوکھٹ سے لپٹی سرخ پھولوں کی بیل اس کے ماتھے کو چھونے لگی، جس پر اٹکے شفاف قطرے اس کے ماتھے کو چھو کر کسی کی آنکھ میں اتر گئے۔ بس ایک پل لگا تھا اور وہ سارے خوبصورت احساسات، جذبات یکلخت بدل گئے تھے۔ اسے لگا پہاڑوں پر کھلے پھولوں پر برف جم گئی ہے۔ پتہ نہیں بارشوں کا موسم اس گھر کے مکینوں کے اندر کیوں برس جاتا ہے۔ اس نے لمبے لمبے درختوں کی قطاروں میں بھٹکتے ہوئے آنی کو دیکھا۔ نہ جانے کون سا دکھ تھا جو ان کے قدموں سے لپٹ کر کہیں ٹھہرنے نہ دیتا تھا، نہ جانے کون سی آگ تھی جو اس سرد موسم میں بھی بجھنے میں نہ آتی، ان کا تن من سلگائے رکھتی۔ وہ یوں ہی بھٹکتے بھٹکتے ایک ایک کمرے میں جھانکنے لگتی، ایک ایک فرد کا چہرہ کھوجتی۔ کوئی پریشان ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی اور فون کے نمبر ڈائل کرنے لگتی۔ اس نے نظریں چرا کر آسمان کو دیکھا، وہ چونک گئی۔ آسمان اپنی ہیئت بدل رہا تھا اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک بڑی سی آنکھ بن گیا۔ سرمئی بادل آنکھ کی شفاف سطح پر بجھے ہوئے خوابوں کی راکھ اڑانے لگے۔ بوندوں کی جگہ آنسو تھے جو تواتر سے برس رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ بڑھائے اور کھڑکی کے پٹ بند کر دیے، مگر ہوا بھر گئی تھی۔ کھڑکی کے پٹ سر پٹکنے لگے اور بوندیں پتھروں کی طرح برسنے لگی تھی۔ وہ بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی، مگر اس چھوٹی سی راہداری کے درمیان میں رک گئی۔ سامنے والے بند دروازے کے دوسری طرف سسکیاں بلند ہو رہی تھی اور بند دروازے سے لپٹ کر روتی تھی۔ نیچے آنی تھی، بے چین، مضطرب اور وحشت زدہ۔ سامنے بند دروازے سے لپٹی سسکیاں تھیں اور عقب میں غضبناک ہوا، اور سب لوگ نہ جانے کہاں تھے۔ رانیہ بے بسی سے ہاتھ ملنے لگی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جائے۔ آتش دان میں آگ سلگ رہی تھی اور اس کی روشنی کمرے کی نیم تاریکی سے ہاتھ ملا رہی تھی۔ ان میں عجیب سی باہمی رفاقت کا سلسلہ تھا کہ نہ تاریکی روشنی پر غالب آ رہی تھی اور نہ ہی روشنی تاریکی کا گلا گھونٹ پا رہی تھی۔ کمرے کے کونوں میں گھسا اندھیرا آنکھیں مل مل کر چٹکتی آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی آتش دان کے پاس آفاق بھائی کی رائٹنگ ٹیبل پڑی تھی
آفاق بھائی وہاں نہیں تھے اور ٹیبل پر لیمپ کے پاس وکٹر ہیگیو کا شہرۂ آفاق ناول لا میزریبل عہدہ پڑا تھا۔ وہ جب بھی نظر اٹھا کر ٹیبل کی طرف دیکھتی، بوڑھا پادری ناول کے صفوں سے نکل کر کرسی پر آ بیٹھتا اور اپنے چہرے پر چھائے سکھ، چین و طمانینت کے تبسم کے ساتھ اسے دیکھنے لگتا تھا۔ آفاق بھائی کہاں ہیں؟ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں، عمر نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ اچھل پڑی۔ ہیں؟ کب؟ وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اس نے جھنجھلا کر کمبل اتار پھینکا، تبھی آنی آ گئی۔ ٹچ ٹچ کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ تیز روشنیوں سے جھلملا اٹھا۔ تاریکی کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی تو کھڑکی سے چھلانگ لگا کر لان کے کونے خضروں میں چھپنے لگی، پھر چھت پر چڑھ گئی۔ کتنی بار کہا ہے اتنی کم روشنی میں ٹی وی مت دیکھا کرو، آنی نے رسانیت سے کہا۔ آنی، کھانا کب تک ملے گا؟ میرا ارادہ چوہوں کے ساتھ دوستی کا ہرگز نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ مستقل یہیں رہائش پذیر ہو جائے۔ عمر پیٹ پر ہاتھ مار کر بولا۔ آنی مسکرا دی۔ یہی کہنے آئی ہوں، کھانا لگ گیا ہے۔ تھینک گاڈ۔ وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر آئے۔ آفاق بھائی اور عالیہ آنٹی پہلے ہی سے وہیں موجود تھے۔ آغا جی کا انتظار تھا۔ رانیہ بیٹھنے لگی جب آنی نے اسے گھور کر دیکھا۔ پانی کا جگ اٹھا لاؤ، خیال رہے پانی کے اندر جگ نہیں بلکہ جگ کے اندر پانی ہو اور وہ بخیر عافیت ٹیبل تک پہنچ بھی جائے۔ عمر نے چھیڑا۔ وہ پلٹ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم خود لے آؤ۔ رانیہ، دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ کتنی بار کہا ہے کم بولا کرو، دو بدو جواب دیتی ہے بھائیوں کو۔ آنی نے ایک پل میں اسے لتاڑ کر رکھ دیا۔ حمزہ کے دان نکلنے لگے تھے۔ خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آنی، وہ بھی تو پانی لے کر آؤ، انہوں نے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور ان کے اس لہجے کے بعد رانیہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہتی تھی۔ سو پاؤں پٹک کر کچن میں چلی آئی۔ آفاق بھائی نے سر اٹھا کر اسے جاتے دیکھا، پھر حمزہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں نے تو مذاق کیا تھا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ مذاق وہ ہوتا ہے جسے خود بھی اور دوسرے بھی انجوائے کرے، وہ رسانیت سے بولے۔ وہ حرکتیں ہی ایسی کرتی ہے، یہاں لڑک گئی وہاں پٹک گئی۔ وہ اپنے قافیہ مل جانے پر خود ہی ہنسنے لگا، مگر اس کے کہکے کا گلا آغا جی کی کھنکار نے گھونٹا تھا۔ رانیہ نے جگ لا کر درمیان میں رکھا۔ حمزہ نے باقاعدہ جھانک کر اس میں پانی دیکھا تھا۔ وہ چڑھ کر سامنے رکھے ڈونگے کو گھورنے لگی۔ آنی نے ڈونگا اٹھا کر آغا جی کے سامنے رکھ دیا۔ بھنا ہوا چٹپٹا قیمہ تھا، مٹر پلاؤ، سلاد، رائتا اور چپاتی۔ فون کا بل دیکھا ہے؟ سالن ڈالتے ڈالتے آغا جی نے باری باری سب کو گھورا۔ دیکھا ہے آغا جی، وہیں فون سٹینڈ پر پڑا ہے، رانیہ نے جلدی سے جواب دیا۔ آغا جی نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کا دل ٹیبل کے نیچے گھس جانے کو چاہا۔ اپنے جلد بول اٹھنے پر شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اس نے پلیٹ کی سطح پر نظریں یوں گاڑی تھی گویا اس وقت صرف یہاں پلیٹ اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں۔ میرے پاس کوئی خزانے نہیں جو یوں تم لوگوں کے الے تلوں میں ضائع کرو۔ فون کو تالا لگاؤ اور چابی مجھے دو۔ یہ حکم اکثر جاری ہوتا تھا اور یہ واحد حکم تھا جسے ماننے میں آنی کو تأمل تھا اور وہ آنے بہانے ٹال دیتی تھی۔ آپ تو سارا دن زمینوں پر ہوتے ہیں، اگر کوئی ایمرجنسی پڑ جائے تو؟ اس وقت بھی وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ تم نے امریکہ فون کیا تھا؟ آغا جی نے کڑی نگاہوں سے گھورا۔ آنی نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ رانیہ کو یاد آیا پچھلے مہینے موسم کی پہلی بارش ہوئی تھی۔ آغا جی گرج چمک کر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں تابی کو بلا کر لاتی ہوں۔ رانیہ کا دل اچاٹ ہو گیا تھا، کوئی نہیں بولا تھا۔ وہ جلدی سے دائیں طرف سے اوپر جاتی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر اندر چپ کی برف گر رہی تھی۔ اسے لگا تابی اس برف میں پوری طرح دھنس گئی ہے۔ اس نے گھبرا کر دروازے پر ہاتھ رکھا، وہ بے آواز کھل گیا۔ رانیہ نے گردن اندر گھسا دی۔ کمرے کی سیلن زدہ فضا میں نیند تاریکی کا راج تھا۔ تابی بیڈ پر بیٹھی سامنے والی دیوار کو گھور رہی تھی، آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں۔ یوں لگتا تھا ان آنکھوں میں جاگنے والے سارے منظر نمکین پانیوں کی زرد جھیل کی زد میں آ کر ڈوب گئے۔ رانیہ نے گھبرا کر پورا دروازہ کھول دیا اور زور سے پکاری، تابی! کیا ہے؟ کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں۔ اس طرح تو مر جاؤ گی تابی، اس نے کہتے ہی زبان دانتوں تلے دبا لی۔ سچ کہتے تھے سب کہ وہ بولنے سے پہلے کبھی نہیں سوچتی۔ چلو نا، اس کے لہجے میں اصرار تھا۔ تابی میں نفی میں سر ہلا دیا تو اسے مایوسی پڑ جانا پڑا۔ سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے، کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ تابی آ رہی ہے یا نہیں۔ رانیہ نے بھی تھوڑا قیمہ نکال کر چپاتی ہاتھ میں لے لی۔ کھانے کے بعد آغا جی چائے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ حمزہ اور عمر نے پھر سے ٹی وی کھول لیا۔ آفاق بھائی نے رائٹنگ ٹیبل سنبھالی۔ عالیہ آنٹی عشاء کی نماز پڑھنے چلی گئی۔ آنی نے اسے برتن سمیٹنے پر لگا دیا۔
جب انہیں دھونے لگی تو انہوں نے روک دیا۔ تم تابندہ کو کھانا دے آؤ۔ آنی وہ نہیں کھاتی ہے، آپ لے جائیے، وہ مجھ سے نہیں لے گی، آنی آہستگی سے بولی تو وہ نل بند کر کے ان کی طرف پلٹی، پھر جھجکتے ہوئے پوچھنے لگی، تابی آپ سے خفا ہے؟ ہاں۔ سالن پتیلی میں منتقل کرتے ہوئے وہ رک سی گئی۔ کیوں؟ آنی نے پلٹ کر اسے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ کتنی بار کہا ہے بلا وجہ سوالات مت کیا کرو۔ رانیہ نے تیزی سے ٹرے میں چاول، سلاد، رائتا اور چپاتی رکھی۔ اس سے قبل کہ وہ ٹرے اٹھا کر نکل جاتی، آنی جھنجھلا کر بولی تھی، ایک لگاؤں گی، دماغ کہاں رہتا ہے؟ رانیہ پہلے حیران پھر پریشان ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انہوں نے پلیٹ میں سالن نکال کر پلیٹ ٹرے میں پٹک دی۔ وہ شرمندہ سی اوپر چلی آئی۔ حسب عادت کچھ دیر دروازے سے باہر رکنے کے بجائے فوراً اندر داخل ہو گئی۔ وہ اب تھک کر لیٹ گئی تھی۔ تابی اٹھے کھانا کھا لے، میں نے کہا تھا نا مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ آغا جی نے بھجوایا ہے، تم نہیں کھاؤ گی تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس نے دانستہ آغا جی کا نام لیا۔ آنی سے تو وہ خفا تھی۔ حسب توقع وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور جب پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالے تب وہ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی، تابی تم نیچے کیوں نہیں آتی ہو؟ تبندہ کچھ نہیں بولی تھی، بس حلق میں چاول اٹک گئے تھے۔ تم لوگوں سے ڈرتی ہو نا؟ رانیہ نے ڈرتے ڈرتے اس کے چہرے کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ تم جاؤ یہاں سے، برتن میں خود رکھ دوں گی کچن میں۔ اس کا لہجہ بہت خراب تھا۔ رانیہ منہ بنا کر اٹھ گئی۔ سب کے سامنے آنے کی ہمت نہیں، اس وقت آئے گی جب سب اپنے اپنے کمروں میں گھس جائیں گے تب باہر نکلے گی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ آنی سارے کام ختم کر کے آ چکی تھی اور اب دونوں ہاتھ گود میں دھرے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ لاؤن سے فون سیٹ اٹھا لاؤ آنی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آنی نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ دل ہی دل میں کسلتی نیچے اتر آئی۔ عمر اور حمزہ جا چکے تھے۔ آتش دان میں آگ بجھنے لگی تھی اور آفاق بھائی لیمپ جلائے کسی کتاب کے مطالعے میں مگن تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر رانیہ کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تار نکال کر فون سیٹ اٹھایا۔ اتنی ڈانٹ کھا کر بھی آنی کو صبر نہیں آتا۔ میں ان کی جگہ ہوتی تو کبھی فون کو ہاتھ نہ لگاتی۔ رسیور پھسل کر اس کے گھٹنے سے ٹکرایا۔ اوہ! رسیور ٹکا کر پلٹی تو تار سٹینڈ سے لپٹ گئے۔ کیا مصیبت ہے؟ فون گود میں لے کر بیٹھ گئی اور کھینچ کھینچ کر تار نکالنے لگی۔ آرام سے بھائی، آفاق بھائی کی نرم آواز آئی تھی۔ امریکہ فون کرے گی آنی؟ اس نے گویا شکایت کی۔ تو وہ مدھم سا مسکرائے۔ ابھی کھانے پر کتنی ڈانٹ پڑی تھی، میں تو ضرورتاً بھی کسی فرینڈ کو لوکل کال کرنی ہو تو آنی سر پر کھڑی ہوتی ہے کہ بس کرو بس کرو۔ اس نے تار نکال لیا تھا۔ سارا غصہ اسی بات کا ہے۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ رانیہ نے انہیں کبھی کھل کر ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ ان کی خوشی کا اندازہ بس ان کی مسکراہٹ سے ہی ہوتا تھا۔ ہلکی مسکراہٹ، گہری مسکراہٹ، پھر اس سے بھی گہری جب ان کی آنکھوں میں بھی مسکراتی تھی۔ بھائی، آنی کو صرف بارش میں ہی فون کرنا کیوں یاد آتا ہے؟ صبح سے ماموں اور پھوپھو کو بھی فون کر چکی ہے۔ فون دے آؤ ورنہ آنی ڈانٹیں گی۔ وہ کتاب کے صفحے پلٹنے لگی اور اس کا سوال بھی یوں ہی کسی صفحے میں لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اوپر آ گئی، فون آنی کے پاس رکھ کر پلگ لگا دیا۔ ابھی اپنا تکیہ درست کر رہی تھی جب آنی نے بے حد حیرت سے پوچھا، تمہیں پیپر نہیں دینا ہے؟ اسے پتا تھا اب اگلا حکم کیا جاری ہوگا۔ سو اندر ہی اندر اپنے غصے کو دباتے ہوئے الماری کھول کر کتابیں نکالنے لگی۔ آفاق کے پاس چلی جاؤ۔ حکم کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر آفاق بھائی ہنس دیے۔ رانیہ کتابیں اٹھا کر باہر نکل آئی۔ رات دیر تک برسنے والے بادل نہ جانے کس دیس کا رخ کر گئے تھے۔ آسمان بالکل صاف اور دھوپ کلسل مندی سے برہنہ تن درختوں کی شاخوں پر جھول رہی تھی۔ ہوا ساری رات شور مچانے کے بعد اب اپنے ہی بازوؤں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ ٹوٹی ہوئی شاخیں، چڑیوں کے گھونسلے، تتلیوں کے پر، سرخ روش پر زرد و گیلے پتوں کا فرش بچھ گیا تھا۔ رات اتنی بارش ہوئی تھی؟ رانیہ کی آواز پر آفاق نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دیے۔ صبح سے آنی ملازمہ کو ساتھ لگائے گھر صاف کروا رہی تھی اور رانیہ کو ساتھ لگایا تھا۔ جب بھی وہ سر پر کھڑے ہو کر کام کرواتی، رانیہ سے ڈھیروں ڈھیر غلطیاں ہوتی تھی اور کسی بھی غلطی کو نظر انداز کرنا آنی کی سرشت میں نہ تھا۔ ایسے میں وہ پزل ہو کر مزید گڑبڑ کر دیتی۔ اب بھی ڈھیر ساری ڈانٹ کھانے کے بعد انہوں نے رانیہ کو کتابوں سمیت دفع ہو جانے کو کہا تھا اور رانیہ نے بھی ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا، آفاق بھائی کے پاس چلی جاؤں؟ ان کی اجازت پاتے ہی وہ باہر بھاگ آئی تھی۔ کسی کیاری میں سے بابا ملا برآمد ہوا۔ تہبند کرتے پر لمبا لنڈے کا اوور کوٹ، سر پر مفلر لپیٹے ہوئے۔ وہ ہمیشہ جھک کر چلتا تو اسی کی لمبی سفید داڑھی سینے کو چھوتی رہتی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں سکڑی رہتی۔ اس کے کب کی بنا پر عمر کہتا تھا،
بابے کی اٹھنی گم ہو گئی تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ حال ہو گیا۔ وہ بار بار اسے پوچھتا، بابا تمہاری اٹھنی نہیں ملی؟ جواباً بابا ملا اس سے بری طرح گھورتا۔ وہ زیادہ تنگ کرتا تو ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے لگ جاتا۔ بابا ملا کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کچھ خبر نہیں، بس وہ برسوں سے یہاں ملازم تھا اور عیسائی تھا۔ سارا دن انہی پھول پتوں کے درمیان گزار دیتا، محبتوں سے سینچتا تھا ان تناور درختوں کو۔ اس نے بیجوں کی شکل میں بویا تھا۔ آج اس کی کمر جھک گئی تھی اور یہ درخت سینہ تانے، بازو پھیلائے، آسمان چھونے کی کوشش کر رہے تھے۔ حقہ گڑگڑاتے ہوئے وہ ہمیشہ ایک بات بہت حسرت سے کہا کرتا تھا، کاش مرنے کے بعد میرا وجود ان کیاریوں میں بیج بن کر بکھر جائے۔ تب رانیہ بہت غور سے کیاریوں کو دیکھتی، مٹی ہٹتی اور اسے لگتا ہر طرف بابے ہی بابے اگاتے ہیں، لمبی داڑھیوں اور جھکی ہوئی گردنوں والے۔ وہ جھرجھری لے کر رہ جاتی۔ ہاں تم کو رات کو کمبل اوڑھ کر سو گئی ہوگی، تمہیں کیا خبر رات کو کیسا طوفان آیا تھا؟ بابا ملا کھرپی لہراتے ہوئے بولا۔ وہ رات کو جلد ہی سو گئی تھی، اسے تو یہ بھی خبر نہیں تھی اس کے ساتھ والے بیڈ پر پڑے وجود میں کیسے کیسے طوفان اٹھے تھے۔ بلو آئی تھی اور لمبے تنکوں والی جھاڑو کے ساتھ روش پر گرے پتے سمیٹنے لگی۔ رانیہ اب بابا سے یہ سوال جواب کر رہی تھی، آفاق دیکھ رہے تھے۔ جب آنی سامنے نہ ہوتی تو رانیہ کی زبان خوب چلتی تھی، ایک آزادی کا احساس اس کی ہر حرکت سے صادر ہوتا۔ انہوں نے سر جھٹک کر نظروں کا رخ پھیرا تو نظر کا پنچھی اڑ کر اوپر والی کھڑکی کی چوکھٹ پر جا بیٹھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ انہوں نے بہت دنوں کے بعد تابندہ کو دیکھا تھا۔ تابندہ نے انہیں دیکھا، پھر کھڑکی یوں بند کی تھی جیسے کبھی کھلی ہی نہ ہو۔ پنچھی مایوس ہو کر پلٹا اور دل کی منڈیر پر بیٹھ کر احتجاج کرنے لگا تھا، جیسے اپنا قصور پوچھتا ہو۔ آفاق بھائی، رانیہ نے کتابیں ان کے سامنے میز پر رکھ دی، تمہیں آنی نے کیسے بھیج دیا؟ آپ کے پاس پڑھنے بھیجا ہے؟ تو کتاب کھولو، پڑھ لوں گی نا۔ ایسے لاڈ وہ صرف آفاق کو ہی دکھا سکتی تھی، ساتھ ہی ایک جھکی ہوئی ٹہنی توڑ لی۔ خبردار خبردار، بابا ملا اپنا ڈنڈا اٹھا کر غصے سے بولا۔ اس نے ٹہنی چھوڑ دی، پھر شکایتی انداز میں کہنے لگی، آفاق بھائی یہ لون ہم آ رہا ہے نا؟ ہاں تو پھر بابا اتنا روب کیوں جماتے ہیں؟ مجال ہے جو کبھی ایک پھول بھی توڑنے دیا ہو؟ وہ کر سکتے ہیں۔ بہت محبت سے سینچا ان پودوں کو بابا نے۔ اتنی محبت تو کوئی اپنی اولاد سے بھی نہیں کر سکتا جتنی بابا نے ان پیڑ پودوں سے کی ہے۔ وہ خاموشی سے بابا کو کام کرتے دیکھتی رہی۔ کیا سوچنے لگی؟ مجھے لگتا ہے ہمارے گھر پر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اس کی بیتو کی بات پر حیران ہوئے۔ اتنا سب کچھ ہو گیا، اس کا لہجہ اداس سا تھا۔ آفاق بھائی چند لمحے کچھ کہہ نہ پائے، پھر ایک کھوکھلی سی ہنسی ہنستی ہے۔ اس میں آسیب کا کیا ذکر، کچھ حادثے ہونا ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے ہمارے گھر کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ یہاں تو ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ خیر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کب؟ تم ان باتوں میں وقت ضائع مت کرو جانو، وقت آنے پر سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ تسلی آمیز لہجے میں بولے۔ لیکن جو نقصان ہو گیا ہے، رانیہ کی مدھم آواز پر وہ ساکت سے رہ گئے، پھر زیر لب بڑبڑائے، ہاں جو نقصان ہو گیا ہے اس کی تلافی کہاں ممکن ہے؟ پھر اس تکلیف دہ احساس سے ہاتھ چھڑاتے ہوئے قدرے بلند آواز میں بولے تھے، اپنی کتابوں کھولو رانیہ۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی ان کے عقب میں کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ایک دم اس کی آنکھیں چمک اٹھی، دونوں ہاتھ ان کے کندھے پر ٹکا کر وہ ذرا سا جھکی۔ آفاق بھائی میں ابھی آتی ہوں۔ آفاق نے روکنا چاہا، پھر خاموش ہو گئے۔ وہ آفاق کی نظروں کے سامنے کیاریاں پھلانگتی روش کے دوسری طرف ہار سنگار کے ٹنڈ منڈ پیڑوں کے پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بابا سے باتیں کرنے لگے۔ گھنٹی ٹوٹ کر لٹک رہی تھی۔ اس نے برستے آسمان کو دیکھا۔ لکڑی کا جھولتا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے سرخ روش پر ٹوٹے ہوئے پتے ہوا اور بارش کے ساتھ محو رقص تھے۔ ایک اجنبی کو دیکھا تو ہوا پتوں کا ہاتھ چھوڑ کر ایک پل کو ٹھٹکی، پتے بے دم ہو کر روش پر گر گئے۔ وہ احتجاجاً اس کے قدموں تلے آ کر چڑمڑانے لگے، مگر یہ وہ پتے تھے جو ابھی ابھی شاخوں سے ٹوٹے تھے، ورنہ بہت سے ایسے تھے جو بارش میں بھیگ کر احتجاج بھی نہ کر سکے تھے۔ وہ کوریڈور میں آ کر بال جھٹکنے لگا۔ ایئرپورٹ تک بارش کا نام و نشان بھی نہ تھا، بس گھنے سرمئی بادلوں کی چادر پورے آسمان پر پھیلی تھی۔ وہ ٹیکسی لے کر روانہ ہوا تو ہوا کی شرارت سے اس چادر پر سلوٹے سے پڑ گئی، اور جب ٹیکسی شہر سے باہر اس قدم مگر خوبصورت
بنگلے کے سامنے رکی تھی تو ہوا نے بادلوں کا دامن نچوڑ دیا تھا، اپنے کوٹ سے بارش کے قطرے جھاڑتے ہوئے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں کوفت سی تھی، اسے بارش کبھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ تبھی جالی دار دروازہ کھول کر ایک خاتون باہر نکلی، پھر ٹھٹک گئی۔ وہ انہیں دیکھ کر چند قدم آگے ہوا۔ میں معاذ، ان کے لبوں نے تڑپ کر سرگوشی کی۔ وہ مسکرا دیا۔ آنی کے بازو بے تابانہ اسے اپنی آغوش میں لینے کو پھیلے، مگر وہ وہیں کھڑا پوچھ رہا تھا، آپ؟ اس کا آپ بے حد استفہامیہ تھا۔ آنی کے بازو پہلو میں گر گئے، پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں بھرا اور بے حد احتیاط سے اس کی بھیگی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے بولی، میں آنی ہوں۔ آئی سی، وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ مجھے ڈاؤٹ تو ہوا تھا، مگر میں نے سوچا آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ ممی کے پاس آپ کی تصویر بھی نہیں تھی، مگر وہ ایک لمحے کو رکا۔ آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ وہ اب بھی اسے ایکٹک دیکھ رہی تھی۔ کب؟ کیا ممی آپ کو میری تصویریں بھجواتی رہی ہیں؟ وہ چونکی، پھر مسکرا دی۔ تم اردو اچھی بول لیتے ہو، اندر آؤ۔ وہ اسے لیے اندر چلی آئی۔ حال کمرہ نیم تاریک تھا، مگر آتش دان میں آگ اب بھی سلگ رہی تھی۔ رائٹنگ ٹیبل پر آفاق بھائی موجود تھے اور ان کے قریب رانیہ کشن پر بیٹھی کتاب ہاتھ میں لیے اونگ رہی تھی۔ آفاق نے چونک کر نوارد کو دیکھا۔ یہ آفاق ہے، میرے دیور کا بیٹا۔ آنی کی آواز پر رانیہ ہڑبڑا کر جاگی۔ کتاب سنبھالتے ہوئے وہ ہوشیار بننے کی کوشش میں بے ساختہ بولی، آنی میں پڑھ رہی ہوں۔ جہاں آنی نے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا تھا، وہیں نوارد کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بہتر ہے تم کچھ دیر سو جاؤ، اچھی لڑکی۔ وہ انگلش میں گویا ہوا۔ رانیہ شرمندگی سے سرخ پڑ گئی۔ یہ معاذ ہے، آنی نے آفاق سے تعارف کروایا۔ آفاق بھرپور انداز میں مسکرائے اور وہیں بیٹھے بیٹھے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ معاذ کو عجیب سا لگا، لیکن اس نے مصافحہ کیا تھا۔ یہ، اس نے کتاب کا کونا کھرچتی شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی رانیہ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ رانیہ ہے۔ ہیلو۔ رانیہ نے جھجک کر سامنے پھیلے ہاتھ کو دیکھا اور گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ میں تابندہ کو بتاتی ہوں۔ کتاب وہیں چھوڑ کر وہ اوپر بھاگ گئی۔ معاذ خجل سا ہو گیا۔ تم کپڑے بدل لو، بھیگ گئے ہوں گے، میں چائے بناتی ہوں، آنی نے رسانیت سے کہا۔ معاذ کو خود بھی الجھن ہو رہی تھی۔ تابی، تمہیں پتہ ہے کون آیا ہے؟ وہ پرجوش تھی، اس کے کمرے میں گھس گئی۔ کھڑکی سے باہر جھانکتی تابندہ نے پلٹ کر اس کے تمتماتے چہرے کو دیکھا۔ کون آیا ہے؟ معاذ آئے ہیں۔ کون معاذ؟ وہ بے دھیانی میں بولی۔ رانیہ نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ امریکہ والی خالہ کے بیٹے، تمہیں یاد ہی نہیں ہے؟ ایک اکلوتے تو ان کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اس کا لہجہ بے تاثر سا تھا۔ تم ان سے ملو گی نہیں؟ وہ آنی سے ملنے آئے ہیں، ہم سے نہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اسے تابی کا سپاٹ انداز اچھا نہیں لگا۔ جاؤ رانیہ، تنگ نہیں کرو۔ اس کی بیزار سی آواز پر رانیہ کچھ مایوسی اور غصے میں پلٹ گئی۔ رات کے کھانے پر معاذ کی ملاقات سب سے ہی ہو گئی تھی۔ تابندہ کو بلا لاؤ، آنی نے رانیہ سے کہا تھا۔ وہ آتی تو ہے نہیں۔ اس کی زبان معاذ کے سامنے ہی پھسل گئی۔ کیوں؟ وہ سب کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی؟ معاذ نے چونک کر پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں۔ وہ سامنے رکھی خالی پلیٹ میں جھانکنے لگی، پھر کرسی کھسکا کر اوپر آ گئی۔ تم ٹیبل پر کھانا تو نہیں کھاؤ گی؟ روٹھا روٹھا سا لہجہ تھا۔ تابی مسکرا دی۔ تم چلو، میں آتی ہوں۔ ہیں؟ اس کا منہ کھل گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا، ابھی ابھی عالیہ آنٹی اسے سمجھا بجھا کر گئی تھی۔ تابی کو دیکھ کر آفاق کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھر آئی، جس کا ساتھ ان کی آنکھوں نے بھی دیا تھا۔ وہ دروازے میں ہی رک گئے تھے۔ پھر ان کی اسٹک کی ٹک ٹک نے معاذ کو ششدر سا کر دیا اور وہ تعصب سے اس خوبرو شخص کو دیکھنے لگا۔ تابی نے بس رسمی سا ہیلو کہا تھا، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، جیسے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ آنی ایک ایک ڈش نہ صرف معاذ کے سامنے رکھ رہی تھی، بلکہ تابندہ کی بھی اسی طرح خاطر کر رہی تھی، مگر اس نے پہلی بار ہی ڈونگا ان کے ہاتھ سے لے کر دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا اور سپاٹ سے لہجے میں بولی تھی، مجھے جو لینا ہوگا میں لے لوں گی۔ ان کا چہرہ ایک پل کو متغیر سا ہوا، پھر ان کی پوری توجہ معاذ پر مرکوز ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد جب آنی کافی بنانے لگی تو معاذ نے ان سب کو تحائف دیے تھے۔ جب رانیہ کو خوبصورت سا کارڈ اور ڈھیر ساری چاکلیٹ دی تو وہ ایک دم خوش ہو کر بولی تھی، یہ واقعی میرے لیے ہے۔ اس کے انداز میں بچوں کی سی سادگی اور بے ساختی تھی۔ معاذ نے مسکرا کر غور سے اسے دیکھا تھا۔ وہ جھیمک گئی۔ میں آنی کو دکھاتی ہوں۔ تم ابھی تک بچی ہو؟ معاذ نے سر تپا اسے دیکھ کر کہا۔ رانیہ کو اس کا ریمارک پسند نہیں آیا۔ اپنے خیال میں وہ خاصی بڑی بلکہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ آنی، دیکھیے معاذ بھائی میرے لیے کیا لائے ہیں۔ آنی نے ایک سرسری نگاہ ڈالی تھی، پھر درشت لہجے میں بولی، اب کیا یوں ہی سینے سے لگائے رکھو گی؟ چھوڑو ان کو اور یہ کافی لے کر جاؤ۔
اس نے پیکٹ وہیں کچن ٹیبل پر رکھے اور ان کے ہاتھ سے ٹرے تھام لی۔ معاذ کو یہاں آئے صرف 2 دن ہوئے تھے اور وہ بالکل بیزار ہو گیا تھا۔ یہاں کے لوگ اس کی سمجھ سے بالا تر تھے، عجیب، الجھے، بیزار، خاموش، گمسم اور سنکی سے۔ عالیہ آنٹی ہمہ وقت ہاتھ میں تسبیح لیے دنیا سے کٹی نظر آتی۔ ان کے اکلوتے بیٹے آفاق وہیں رائٹنگ ٹیبل پر سر جھکائے نہ جانے سارا دن کیا پڑھتے اور لکھتے رہتے تھے۔ ہر بات کے جواب میں ان کے پاس محض ایک خاموش سی مسکراہٹ ہوتی۔ تبندہ اسے پہلے دن کے بعد نظر ہی نہیں آئی تھی اور اس دن بھی اس کا انداز روکھا پھیکا اور لیے دیے والا تھا۔ پھر آنی تھی جو معاذ سے بات کرتی تو پل کے جھپکنا بھول جاتی تھی۔ معاذ کو ان کی بولتی نگاہوں سے الجھن ہوتی۔ آغا جی تنک مزاج اکھڑے اکھڑے سے انسان تھے۔ عمر اور حمزہ کا سارا دن گھر سے باہر گزرتا۔ معاذ کی ان سے دوستی نہیں ہو سکی۔ ایک رانیہ تھی جس کی آنکھوں میں زندگی اپنے مکمل روپ کے ساتھ مسکراتی، مگر وہ اپنے بے ساختہ انداز میں بات کرتے کرتے ایک دم یوں چپ ہو جاتی گویا کسی نے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا، پھر گھبرا کر بھاگ جاتی۔ یوں لگتا تھا یہاں کوئی بھی نارمل نہیں، ہر کوئی اپنے اندر کسی نہ کسی آواز کا گلا گھونٹ رہا ہے۔ اتنے سارے افراد کے ہوتے ہوئے بھی پورے ماحول پر سکوت کا پنچھی پر پھیلائے اونگتا رہتا۔ ساری آوازیں، سارے لفظ، سارے جذبے اس کے بدرنگ پروں میں تنکوں کی طرح الجھ کر رہ گئے تھے۔ معاذ کا دل چاہتا ایک بار تو وہ اپنے پر جھٹکے۔ اچانک اسے خیال آیا تبندہ کا گفٹ اس کے پاس اب تک رکھا ہوا ہے۔ آنی، تبندہ کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں ہوگی، انہوں نے فریج سے قیمہ نکالتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا کمرہ کون سا ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر والا۔ وہ پیکٹ ہاتھ میں پکڑے اوپر آ گیا۔ آ جاؤ، اس کے دستک دینے پر آواز آئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو چکرا سا گیا۔ نیم تاریک کمرہ، گھٹن، ساری کھڑکیاں بند، ہر چیز بے ترتیب۔ تابی کی نگاہوں میں حیرت سی ابھری۔ یہ لوگ واقعی نارمل نہیں ہیں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مجھ سے کچھ کہا؟ تبندہ کا لہجہ اسپاٹ سا تھا۔ معاذ قصدن مسکرایا۔ تم سے کیا کہنا ہے تابی ڈیئر؟ تابی کی اسپاٹ نگاہوں میں خفگی کا تاثر ابھرتا دیکھ کر وہ ایک پل کو خاموش ہوا۔ سوری، میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں کہ اب میں پاکستان میں ہوں، حالانکہ ممی نے مجھے کافی بریف کیا تھا۔ بہرحال، امریکن سٹائل میں کندھے اچکاتے ہوئے اس نے گفٹ تابی کی طرف بڑھایا۔ تمہارے لیے لایا تھا۔ تابی نے کچھ بھی کہے بغیر پیکٹ تھام لیا اور میز پر رکھ دیا۔ خاصی بد تہذیبی کی بات تھی، مگر معاذ کے لیے اب کچھ بھی غیر متوقع نہیں تھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ گھسا کر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ تابندہ کو الجھن سی ہونے لگی۔ یہ جاتا کیوں نہیں؟ معاذ کی نظریں بک ریک پر رک گئی۔ ذرا سا جھک کر اس نے کتابوں کے نام پڑھے، پھر ستائشی انداز میں سیٹی بجائی۔ تمہیں انگلش لٹریچر میں دلچسپی ہے؟ کبھی تھی۔ میز کی خالی سطح پر نظریں جما کر وہ بڑبڑائی۔ تھی؟ معاذ پنجوں کے بل اس کی طرف گھوما۔ تابی نے فوراً خود کو کمپوز کیا۔ گفٹ کے لیے شکریہ۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے دفع ہو جانے کو کہہ رہی تھی۔ معاذ بد مزہ ہو گیا۔ کچھ لمحے ٹٹولتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ نظریں چرائے بند کھڑکی کو گھورتی رہی۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ معاذ، چائے پیو گے؟ آنی نے پوچھا۔ ضرور۔ وہ کچن میں آ گیا۔ کیا بنا رہی ہیں؟ بریانی، میری فیوریٹ ڈش۔ وہ فریج کھول کر اندر جھانکنے لگا۔ آنی نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا جبکہ وہ کہہ رہا تھا، آپ پکاتے پکاتے تھکتی نہیں ہیں؟ تمہارے لیے پکانا اچھا لگتا ہے۔ ان کے اندر کہیں اور خواہش جنم لینے لگی تھی۔ معاذ فریج بند کر کے ان کی طرف پلٹا۔ میرے لیے اتنا مت کیا کریں۔ وہ اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ ان کی انگلیوں نے اس کی کشادہ پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا، پھر آہستگی سے اس کی تھوڑی کے پاس دل کو چھوا۔ میں ترس گئی تھی کسی بہت ہی اپنے کے لیے۔ گزشتہ 24 برس سے میرے پاس کوئی میرا اپنا نہیں آیا تھا۔ میں ان اجنبی دیواروں اور اجنبی لوگوں میں سانس لے رہی تھی۔ اب تو اپنا آپ بھی کھو گیا تھا۔ مجھے اپنے ہونے کا احساس چاہیے تھا جو تمہارے آنے سے ملا ہے۔ تم آئے ہو، مجھے لگا میں پھر سے سانس لینے لگی ہوں۔ وہ خود کلامی کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ معاذ نے الجھ کر انہیں دیکھا، پھر اسی انداز میں ہنس دیا۔ سوری آنی، میری اردو اب اتنی اچھی بھی نہیں ہے۔ وہ بری طرح چونکی، پھر تیزی سے پڑھ کر ابلتے پانی میں چائے کی پتی ڈالنے لگی۔ ان کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ معاذ پڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ ممی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے آنی؟ کیسی پرابلم؟ معاذ کے پوچھنے پر وہ چونک گئی۔ یوں ہی مجھے لگا وہ پاکستان آنے سے کتراتی ہیں۔ 24 سالوں میں ایک بار بھی پاکستان نہیں آئی۔ کوئی جھگڑا ہے آپ دونوں کے درمیان؟ وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آئینی نے آہستگی سے کہا اور مکمل طور پر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی، گویا اب کوئی بات نہیں کریں گی۔ معاذ کپ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ رانیہ بابا ملا سے لڑ رہی تھی۔ یسوع مسیح کی قسم، یہ لڑکی بالکل احمق ہے۔ کتنی بار کہا ہے ابھی بیج بونے کا موسم نہیں آیا۔ وہ جھنجھلا کر چینکا۔ بابا میں تو
اب تم نے میرے کام میں دخل دیا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گا۔ مجھے پتہ چل گیا بابا تمہارا کب کیوں نکلا ہے، وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی۔ خبردار خبردار، بابا ملا نے سچ مچ ڈنڈا اٹھا لیا۔ اپنے کب کا ذکر اسے سخت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ پلٹی پھر معاذ کو لان چیئر پر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ لگتا ہے یہ اولڈ مین تمہیں زیادہ پسند نہیں کرتا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، بابا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اس نے آرام سے کہا۔ اچھا، اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں، وہ مجھے پھوٹ توڑنے نہیں دیتا، لیکن میرے لیے اپنے ہاتھوں سے گلدستہ بناتا ہے، اس نے ثبوت دیا۔ چلو مان لیا، تم اسکول نہیں جاتی؟ اسکول؟ وہ صدمے سے چلائی، پھر ناگواری سے ناک چڑھا کر بولی، میں کالج جاتی ہوں۔ جس دن آپ آئے تھے اس سے دوسرے دن میرا آخری پیپر تھا۔ ریئلی؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی، مگر آنکھیں متبسم تھی، گویا اس سے مذاق کر رہا تھا۔ رانیہ کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئے، پھر وہ کچھ بھی کہے بغیر اندر چلی گئی۔ عمر اور حمزہ کالج ٹرپ کے ساتھ سوات گئے تھے۔ مت جائیے نا، معاذ بھائی کیا سوچیں گے، رانیہ نے کہا تھا۔ برف پگھلنے لگی ہے، چشموں کا راستہ مل گیا ہے، میں پہاڑوں میں بہار کا پہلا شگوفہ کھلتے دیکھنا چاہتا ہوں، حمزہ نے کہا تھا۔ آنی کی توجہ مکمل طور پر معاذ کی طرف تھی، سو رانیہ تھوڑی آزادی محسوس کر رہی تھی۔ آفاق بھائی کی الماری سے ڈاکٹر سواگو نکال کر وہ پچھلی گول سیڑھیوں پر آ بیٹھی جو اوپر جاتی تھی۔ پچھلا برآمدہ پرانے سامان، لٹکتی بیلوں، ٹوٹی شاخوں اور خشک پتوں سے بھرا رہتا تھا۔ پچھلا دروازہ ہمیشہ بند رہتا تھا، رانیہ کو یہاں تک گھوم کر آنا پڑتا، اور اب وہ سب سے چھپ کر ڈاکٹر سواگو نکال کر یہاں آ گئی تھی، مگر چوتھے صفحے پر ہی بیزار ہو گئی۔ مخصوص روسی نام اس کے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ یہ ناول اس قابل تو نہیں کہ اسے نوبل پرائز دے دیا جائے، اس نے اکتا کر ناول رکھ دیا۔ ہیلو گرل، یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ چین تو معاذ کو بھی نہ تھا۔ اکیلی تو نہیں ہوں، وہ مسکرائی۔ معاذ اس سے نچلی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہوئے اس نے کتاب اٹھا لی۔ ڈاکٹر سواگو میرا فیوریٹ ناول ہے۔ اس میں ایسا کیا ہے؟ رانیہ کو حیرت ہوئی۔ معاذ اسے انقلاب روس اور اس کے بعد کی ابتری اور ناول کے مصنف بورس پترینک کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ کچھ لمحے سنتی رہی، مگر وہ روانی میں انگلش زیادہ بولنے لگا تھا۔ رانیہ کے پلے کچھ نہ پڑا، وہ اٹھ کر جانا چاہتی تھی، مگر سامنے معاذ پھیل کر بیٹھا تھا۔ معاذ بھائی اب چلیے، بیزار ہو کر وہ بول اٹھی، تو معاذ کو احساس ہوا وہ بھینس کے آگے بین بجا رہا تھا۔ وہ ہنس دیا۔ تم بور ہو رہی ہو؟ سوری، میں تمہاری تنہائی میں مخل ہوا، مگر تم اتنی ویرانی میں تنہا کیوں آ جاتی ہو؟ تنہا تو نہیں ہوں، یہاں میری مانو بلی آ جاتی ہے، آج نہیں آئی۔ ان درختوں پر ڈھیر ساری چڑیوں کے گھونسلے ہیں، ان میں انڈے بھی ہیں۔ یہ ویرانی تو بہار کے بعد ختم ہو جائے گی، یہاں ہر طرف پھول کھل جائیں گے، تتلیاں آئیں گی، لمبی دم والی چڑیاں اور کوئل بھی۔ ان درختوں میں شہد کی مکھیوں کا چھتا بھی ہے۔ بابا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جب اس میں شہد بن جائے گا تو وہ مجھے نکال کر دیں گے۔ وہ پرجوش ہوتے ہوتے ایک دم ڈر گئی۔ معاذ بھائی آپ یہ سب آنی سے مت کہیے گا، انہیں میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ معاذ کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے۔ رانیہ تم کتابیں پڑھتی ہو؟ بالکل پڑھتی ہوں، وہ آرام سے بولی۔ میوزک؟ بہت سنتی ہوں۔ تمہاری بیسٹ فرینڈ کون ہے؟ آفاق بھائی۔ تمہاری فیوریٹ سنگر اور رائٹر کون ہے؟ رانیہ گڑبڑا سی گئی۔ معاذ نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تم جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ نہیں تو، وہ پزل ہو کر دونوں ہاتھ مسلنے لگی۔ معاذ نے دوبارہ اپنا سوال سخت لہجے میں دہرایا تو گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ راستہ چھوڑیے، آنی ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ معاذ نے راستہ دے دیا تھا، وہ اندر چلی گئی، مگر معاذ بہت دیر وہیں بیٹھا کچھ سوچتا رہا تھا، جبکہ رانیہ آفاق کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ لکھتے لکھتے رک گئے۔ کیا ہوا؟ مجھے معاذ اچھے نہیں لگے، گھاس کی پتیاں نوچتے ہوئے اس نے خفگی سے بتایا۔ کیوں؟ انہوں نے لکھے گئے صفحات سمیٹے، انہیں کلپ لگا کر فائل میں رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولتی ہوں۔ تم نے اس سے کیا کہا تھا؟ بس یہی کہ میں کتابیں پڑھتی ہوں اور بہت سا میوزک سنتی ہوں اور میرے بیسٹ فرینڈ آفاق بھائی ہیں۔ آخری بات کے علاوہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تو میں ان سے کیا کہتی؟ رانیہ نے سر اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ یہیں کہ آنی مجھے کتابیں نہیں پڑھنے دیتی، کیونکہ ان کے خیال میں کتابیں دماغ خراب کرتی ہیں، اور مجھے گانے بھی سننے نہیں دیتی، جبکہ حمزہ اور عمر کے کمرے میں ریموٹ کنٹرولڈ اسٹیریو ہے۔ ان کے کمرے میں ڈھیر سارے فنکاروں اور کرکٹرز کے پوسٹر لگے ہیں، اور جب میں نے عمر کی منتیں کر کے کیٹ وینسلیٹ کا پوسٹر لگا لیا کہ اپنے کمرے میں لگاؤں گی، تو آنی نے اس کے 120 ٹکڑے کر کے جلا دیا تھا۔ اور جب ایک بار میری فرینڈز نے مجھے سونو نگم کا کیسٹ دیا تھا کہ گھر جا کر سننا، تو آنی نے اس کیسٹ کو توڑ کر مجھے
تھپڑ دے مارا تھا، اور یہ بھی کہ میری کوئی دوست نہیں، صرف آفاق بھائی میرے بیسٹ فرینڈ ہے۔ کتنی سب کی ہوتی، کتنی شرمندگی۔ اس کی آواز بھرا گئی، آنکھوں میں آنسو سے چبھنے لگے۔ بیٹا، یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، والدین کی تربیت کا انداز۔ صرف میری، عمر اور حمزہ کی نہیں، وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور میوزک بھی سنتے ہیں، وہ نہیں بگڑ سکتے۔ وہ خولہ، مریم، عالیہ اور میری ساری کالج فیلوز، ان کے بگڑنے اور دماغ خراب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ صرف رانیہ بگڑ سکتی ہے، صرف رانیہ کا دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ وہ معصوم لہجے میں سوال کر رہی تھی، مگر اس کا سوال بہت چبھتا ہوا اور گہرا تھا۔ ہیلن کیلر نے تو 3 دنوں کی روایداد لکھی ہے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں صرف ایک دن آزادی سے گزارنے کو ملے تو میں کیسے گزاروں گی؟ تو جانتے ہیں آفاق بھائی میں کیسے گزاروں گی؟ وہ پوچھ رہی تھی، اور آفاق گردن جھکائے صاف صفحے پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ایک گیت سن کر، اپنی کسی سہیلی کو فون کر کے، جب کوئی میرے گرد یہ دیکھنے کو نہ کھڑا ہو کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ہم کمرے میں ایک پوسٹر بھی لگاؤں گی، خواہ اگلے دن وہ اتار دیا جائے، ایک اچھی سی کتاب بھی پڑھوں گی۔ اور اپنے عقب میں آہٹ سن کر وہ ایک دم پلٹی اور معاذ کو دیکھ کر جم گئی۔ وہیں سب کی وہیں شرمندگی جسے بچنے کے لیے وہ جھوٹ کا آنچل اوڑھ رہی تھی۔ معاذ نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا تو وہ اس کے قریب سے نکل کر اوپر بھاگ گئی۔ آنی کو یوں اس کی چھوٹی چھوٹی آزادیاں سلب نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رانیہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ معاذ زیر لب بڑبڑایا، شاید آپ میں سے کسی کو نہیں خبر کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے اندر کتنی گڑبڑ مچا رہی ہیں۔ اس کی پرسنالٹی گم ہو رہی ہے، اس کے اندر کا خلا کیسے بھرے گا مسٹر آفاق؟ کہیں وہ اپنی ذات کا اعتماد نہ کھو دے۔ آفاق نے سر جھٹک کر معاذ کو دیکھا، ان کے چہرے کے جامد تاثرات چٹک گئے۔ ہم سب اپنی ذات کا اعتماد کھو چکے ہیں مسٹر معاذ، ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ وہ آنی کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی اور حسب معمول آنی کی ڈانٹ اس کے ہاتھ پاؤں پھلا رہی تھی، سو کوئی بھی کام ٹھیک ہونے کے بجائے بگڑتا ہی جا رہا تھا اور آنی کے غصے کا گراف بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر معاذ کی موجودگی، وہ پانی لینے آیا تھا اور اب وہیں کھڑا بے حد دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر دلچسپی کی جگہ سنجیدگی نے لے لی، شاید رانیہ کی آنکھوں میں امڑتی نمی دیکھ لی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آنی آپ؟ تربیت کا یہ کون سا انداز ہے؟ وہ انگلش میں گویا ہوا۔ یہ لڑکی ساری عمر کچھ نہیں سیکھ سکے گی۔ آنی جھجلا گئی تھی، اس طرح تو واقعی نہیں سیکھ سکے گی۔ معاذ نے ہمدردی سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا جس کی پوری توجہ پیاز سے زیادہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پینے کی طرف تھی۔ پیاز سیاہ ہونے لگے۔ نظر نہیں آ رہا ہے؟ آنی نے سخت لہجے میں ٹوکا تو اس نے پانی کا چھینٹا دیا۔ سبزی ڈالو، اس سے پہلے چمچ ضرور ہلا دو۔ آپ ایک کام اس کے سپرد کر کے بھول کیوں نہیں جاتی تاکہ وہ سب خراب کر دے؟ ایک بار خراب کرے گی تو اگلی بار سیکھ جائے گی، غلطی نہیں کرے گی تو اسے درست کرنا کیسے سیکھے گی؟ آنی کو غصہ آ گیا، اس کے ہاتھ سے چمچ چھین لیا۔ جاؤ یہاں سے۔ رانیہ باہر نکل گئی۔ بابا ملا کیاریاں بنا رہا تھا۔ آنی کو مجھ سے بالکل پیار نہیں ہے، وہ غصے و بے بسی سے بڑبڑائی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ معاذ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رانیہ نے لب بھینچ لیے۔ تم مجھ سے اب تک خفا ہو نہیں تو؟ اس نے ستون سے لپٹی بیل کی ایک خشک ٹہنی توڑ لی، پھر گھبرا کر بابا کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ لاؤ تمہارا ہاتھ دیکھوں، آپ پامسٹ ہیں؟ رانیہ نے رخ بدل کر معاذ کو دیکھا اور معاذ نے اس کی بھیگی پلکوں کو۔ ہاں۔ رانیہ نے دوپٹے سے ہاتھ صاف کر کے ہتھیلی اس کے سامنے کی۔ وہ کچھ لمحے سامنے پھیلی گلابی ہتھیلی پر قسمت کی لکیر دیکھتا رہا اور وہ منتظر سے اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بیٹھی رہی۔ تمہاری قسمت کی لکیر بہت اچھی ہے۔ اور رانیہ کے لہجے میں اشتیاق سا تھا۔ معاذ نے اس کی نم پلکوں کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ لیکن تم زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی۔ ہاں، قسمت خود تم پر مہربان ہوگی۔ رانیہ نے ہاتھ ہٹا لیا اور ناک چڑھا کر بولی، آپ کو ہاتھ دیکھنا نہیں آتا؟ معاذ ہنس دیا، پھر سلجھے لہجے میں بولا، اچھی لڑکی، آؤ دوستی کر لیں۔ میری آپ سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ تو مرد ہیں، تو مردوں سے دوستی نہیں ہو سکتی؟ معاذ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ امریکہ میں ہوتی ہوگی، پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے تہی معاذ کو لاجواب کیا۔ تو پھر آفاق تمہارے بیسٹ فرینڈ کیسے ہو گئے؟ معاذ نے جرح کی۔ وہ لاجواب ہوگی، پھر تنک کر بولی، وہ آفاق بھائی ہیں، میری ہر بات سنتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں، خواہ میں جھوٹ ہی کیوں نہ کہہ رہی ہوں۔ معاذ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ پرومس، اس نے ہاتھ پھیلایا، میں بھی تمہاری ہر بات پر یقین کروں گا، خواہ وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ رانیہ نے ہاتھ ملانے سے گریز کیا۔ معاذ مسکرا دیا، پھر پوچھنے لگا، آفاق تمہاری بات صرف سنتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں؟ سمجھتے ہیں، اسی لیے تو یقین کرتے ہیں۔ رانیہ جواب دے کر اندر آ گئی، مگر اس نے یہی بات پہلے آفاق پھر تابی سے پوچھی تھی۔ وہ دونوں مسکرا دیے تھے۔ آفاق کی مسکراہٹ بالکل پھیکی اور بے رنگ تھی
اور تابی کی مسکراہٹ ایک دم گہری اور معنی خیز تھی، مگر رانیہ ان دونوں مسکراہٹوں کا نہ فرق جان سکی تھی اور نہ مطلب۔ محض اس کے لیے کچھ کیسٹس اور واک مین لایا تھا اور چند بہت اچھی کتابیں بھی۔ نہیں، آنی بہت ڈانٹیں گی، وہ لینے میں متعمل تھی۔ نہیں ڈانٹیں گی یار، لے لو۔ معاذ نے زور دیا تو وہ آفاق کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا دیے۔ لے لو رانیہ، سارا دن فارغ پھرتی ہو، کسی انسٹیٹیوٹ میں تو آنی تمہیں بھیجیں گی نہیں، وقت اچھا کٹ جائے گا۔ اگر آنی نے ڈانٹا تو میں کہہ دوں گی، آفاق بھائی نے مجبور کیا تھا۔ وہ لینا بھی چاہتی تھی اور ڈرتی بھی تھی، ایک دم ڈرپوک ہو۔ معاذ جھنجھلا گیا۔ آنی 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 ہاتھ میں تولیہ لیے ادھر ہی آ گئی۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی؟ میں اس کے لیے کچھ چیزیں لایا اور یہ لینے سے انکار ہی ہے۔ آنی نے رانیہ کو دیکھا، پھر رسانیت سے بولی، رکھ لو۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ بس اتنی سی بات تھی، معاذ نے رانیہ سے کہا تو اس نے خوشی خوشی وہ چیزیں سنبھال لی۔ میں تابی کو دکھا کر آتی ہوں۔ معاذ آفاق کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تم چلے جاؤ گے تو رانیہ بہت مس کرے گی تمہیں، اور میں بھی۔ وہ ایک اچھی اور معصوم لڑکی ہے، محبتوں اور توجہ کی طالب۔ پھر بات بدلتے ہوئے پوچھنے لگا، آپ کیا لکھتے رہتے ہیں؟ ایک ناول ہے۔ آپ رائٹر ہیں؟ واؤ! معاذ کے لیے یہ اطلاع نہیں تھی۔ نہیں، یہ میرا پہلا ناول ہے، مگر انجام سمجھ میں نہیں آتا۔ آفاق نے ایک الجھی سی سانس کھینچی۔ کہانی کیا ہے؟ آفاق کی نگاہوں میں کرب امیز اداسی اتر آئی۔ بولے تو لہجہ اسپاٹ تھا۔ ایک معذور شخص کی کہانی ہے، جو محبت جیسے جذبے کو اپنا حق تو سمجھتا ہے، مگر اپنی محبت کا یقین نہیں دلا سکتا۔ محض کچھ لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر ان کی طرف جھکا۔ وہ کسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا ہے؟ اور آفاق پل کے جھپکنا بھول گئے تھے۔ معاذ کی ممی کا فون آیا تھا۔ معاذ نے بات کر کے رسیور آنی کو تھما دیا۔ معاذ ٹھیک ہے نا؟ ایمن نے بےتابی سے پوچھا۔ تم نے ابھی تو بات کی ہے، آنی نے آہستگی سے کہا۔ ہاں، وہ خاموش سی ہو گئی۔ اسے اب واپس بھجوا دو۔ ابھی سے؟ آنی کے لہجے میں بےتابی در آئی۔ کچھ دن اور رہنے دو ایمن۔ نہیں، ایمن قطعی لہجے میں بولی، اس کا سیمسٹر سٹارٹ ہونے والا ہے۔ وہ بہت عرصے کے بعد آیا ہے۔ ان کا لہجہ ملتجی تھا۔ میں اسے اب بھی نہ بھجواتی، مگر اس کی ضد تھی۔ معاذ پاکستان زیادہ عرصے رکے، یہ ہم دونوں کے لیے بہتر نہیں۔ آنی نے خاموشی سے ریسیور رکھ کر آنکھ میں آئی نمی صاف کی۔ کچن میں آ کر معاذ کے لیے گرم دودھ نکالا۔ اس کے کمرے میں آئی تو وہ بستر پر دراز آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ کچھ لمحے اس کی بند پلکوں کو دیکھتی رہی۔ ان کی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دی۔ آئیے آنی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنی بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ تم بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، ان کے لبوں نے سرگوشی سی کی۔ کہاں آنی؟ سب کہتے ہیں کہ میں ڈیڈ سے بالکل نہیں ملتا۔ اس نے گلاس پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ بیٹھیے نا، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ جب بھی دودھ لے کر آتی تھی، معاذ یہی کہتا تھا، اور وہ کام کا بہانہ بنا کر ہمیشہ ٹال دیتی تھی، مگر آج دوبارہ بیٹھ گئی۔ معاذ نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنا چپ کیوں رہتی ہیں آپ؟ اس کے سوال کا جواب ایک گہری چپ کی صورت آیا۔ ہر وقت مصروف رہتی ہیں، میرے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں، حالانکہ میں تو آپ سے ملنے آیا تھا، اتنی باتیں سنی تھی آپ کی اور دیکھا نہیں تھا۔ معاذ نے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہ ساکت تھی۔ یو آر سو سویٹ آنی، میرے تصور سے بھی زیادہ۔ تم واپس جا رہے ہو؟ آنی نے بامشکل پوچھا۔ ہاں۔ معاذ نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم کہیں گھومنے بھی نہیں گئے؟ عمر وغیرہ کے ساتھ سوات ہو آتے۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر نظریں گاڑے کہہ رہی تھی۔ آپ لوگوں سے ملنا تھا، مل لیا۔ اگلی بار آؤں گا تو پورا پاکستان گھوموں گا۔ اگلی بار آؤ گے؟ انہوں نے بڑی آس سے پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں، آپ بلائیں گی تو ضرور آؤں گا۔ میں تو تمہیں نہیں بلا سکتی، خود آنا چاہو تو ضرور آنا، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ معاذ نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ مجھ سے دوبارہ ملنا نہیں چاہتی؟ میں تو چاہوں گی تم یہیں رہ جاؤ۔ وہ ایک طویل سانس لے کر ذرا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، وہ کان کھجاتے ہوئے بولا۔ دودھ پی لو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ آنی کھڑی ہو گئی۔ آنی، توندہ کے ساتھ کیا پرابلم ہے؟ دودھ کا گلاس اٹھاتے اٹھاتے معاذ نے اچانک پوچھا۔ وہ ٹھٹک گئی، پھر سنبھل کر بولی، رات بہت ہو گئی ہے، توندہ کا پرابلم صبح ڈسکس کر لیں گے۔ اوکے۔ معاذ نے آگے ہو کر ان کی پیشانی چوم لی۔ گڈ نائٹ آنی۔ وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اس نے دودھ کا گلاس خالی کر دیا۔ تب انہوں نے چونک کر گلاس اپنے ہاتھ میں لیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ موسم بدل رہا تھا۔ فطرت اس کائنات کو نیا اور خوبصورت روپ دینے کو بےتاب تھی۔ بند کھڑکی پر ہوا دستک دیتی تھی، بارش کی خوشبو بند کھڑکیاں نہیں روک سکتی۔ کھڑکیاں کھولو، اوائل بہار کی آہٹیں سنو، موسم بدلنے والا ہے۔ آلوچے کی شاخوں پر نئے شگوفے کھلنے لگے ہیں۔ ٹنڈ منڈ درختوں کی برہنہ تن شاخوں پر ننھی کونپلیں پھوٹنے لگی ہیں۔ چٹکتی کلیوں کی صدا سنو،
یہ تمہیں بلاتی ہیں۔ وہ صبح رنگ لڑکی جو اپنے آنچل کو ست رنگی کلیوں سے بھر لیتی تھی کہاں ہے؟ بہار کی علامت ایک ادھ کھلا گلاب، بہار کی علامت دور دیش سے بہار کا تعاقب کرتی تتلی، بہار کی علامت کوئل کی پہلی کوک، بہار کی علامت وہ شفق رنگ لڑکی کہاں ہے؟ آؤ میں تمہیں اپنے بازوؤں میں بھر لوں، خوشبو کو اوڑھیں اور ان خوش رنگ فضاؤں میں رقص کریں۔ وہ سنتی، پھر انہی سرگوشیوں کو اوڑھ کر سوچتی، بارش جن کے اندر برستی ہو اور جن کے نصیب خزاں گزیدہ موسموں کی طرح، وہاں پہاڑ کے قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں۔ اب یہاں کلیاں نہیں چٹکتی، کانٹوں کی فصل اگتی ہے، اس دل میں اب خوشبو نہیں راکھ اڑتی ہے۔ میں نے زندگی کو خوش رنگ تتلی سمجھ کر تتلیوں میں سنبھالا تھا، اب دیکھتی ہوں تو ایک بے جان مردہ تتلی ہے، اور کچھ رنگ بھی کیسے کچے رنگ، اور ہوا کی آنکھوں میں حیرت نئے موسموں کی طرح اترتی ہے، اور وہ حیران ہو کر سوچتی ہے ایسا بھی کوئی موسم ہے جو مستقل ٹھہرے۔ کسی نے کھڑکی کھول دی تھی، ہوا، بادل، خوشبو، اوائل بہار کی سرگوشیاں کمرے کے کونے کونے میں گھس کر شرارت سے ہنسنے لگی۔ بند کھڑکی نئے موسموں کا راستہ نہیں روک سکتی نادان لڑکی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر جھنجھلا گئی، یہ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کھڑکی بند کر دو۔ تابی کے لہجے میں تلخی رچی تھی۔ وہ چوکھٹ پر دونوں ہاتھ جمائے باہر جھانک رہا تھا، اس کی طرف پلٹ کر سادگی سے پوچھنے لگا، اس سے کیا ہوگا؟ تابی نے لب بھینچ لیے، تمہیں تازہ ہوا بری لگتی ہے؟ پھر اسے خاموش دیکھ کر کہنے لگا، کمرے میں گھٹن سی ہو رہی تھی، اب اچھا لگ رہا ہے۔ جن کے اندر دھواں ہی دھواں ہو انہیں کمرے کی گھٹن کیا کہے گی؟ وہ میز پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ معاذ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر تعصب سے سر ہلاتے وہ پوچھنے لگا، زندگی اتنی بری تو نہیں تابی؟ ہاں، اس سے زیادہ بری ہے۔ زندگی سے کیوں ڈرتی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میں نہیں ڈرتی۔ تابی کا لہجہ سپاٹ تھا۔ لوگوں سے نہیں؟ وہ جزبز ہو گئی۔ ان کی باتوں سے؟ میں کسی سے نہیں ڈرتی، وہ بفر کر بولی۔ معاذ سکون سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا۔ وہ جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر کیوں سب سے چھپ جانا چاہتی ہو؟ صرف اس لیے کہ تم کسی کا سامنا نہیں کر سکتی؟ معاذ، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ اتر آئی۔ تم دنیا کی پہلی طلاق یافتہ عورت نہیں ہو تابی۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ تابی کو فاق لگا، وہ بے جان سی ہو کر کرسی پر گر گئی۔ طلاق اتنی بری چیز نہیں ہے تابی، وہ زندگی اس سے کہیں بری ہے جو دو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرنے پر مجبور ہوں۔ وفا، خلوص، محبت اور اعتبار سے آری زندگی۔ آپ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے ہو، پھر بھی مجبوری کے بندھن بھی بندھے رہیں۔ یہ تو نجات ہے تابی، ایک ناپسندیدہ اور تکلیف دہ بندھن سے چھٹکارا پانے کا سیدھا راستہ۔ اس کا لہجہ سادہ، الجھا ہوا اور پر اثر تھا۔ آنسو قطرہ قطرہ اس کی آنکھوں سے برسنے لگے، جو التجا کرتے تھے کہ وہ ان زخموں کو مت کرے دے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسکنے لگے۔ چہرہ چھپانے سے کیا ہوگا تابی؟ فیس کرو اس ساری سچویشن کو۔ زندگی بند کمرے میں نہیں گزر سکتے، بڑے بڑے حادثے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ سب مجھے الزام دیں گے، وہ ڈری ہوئی تھی۔ سو واٹ؟ تمہارے لیے تمہارا اپنا وجود اہم ہونا چاہیے، تمہاری سوچیں، تمہارے خواب لوگوں کو کہنے دو، تمہارا دل مضبوط اور مطمئن ہونا چاہیے۔ زندگی آج بھی خوبصورت ہے، راستے آج بھی کھلے ہیں، آگے بڑھو، اپنے لیے راستہ تلاش کرو۔ معاذ کا لہجہ پرسکون اور سادہ تھا۔ تبینہ نے ہاتھ ہٹا لیے اور دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ خدا گواہ ہے معاذ، میں نے نبھا کی بہت کوشش کی، مگر وہ شخص، اسے عورت کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو دنیا بھول جانا چاہتا تھا، ولی ہونا چاہتا تھا، اپنے نفس پر قابو پا کر فنا ہو جانا چاہتا تھا۔ میں اس کے لیے ایک تجربہ تھی، میں اس کی دسترس میں تھی، مگر وہ، اس نے کہا، عورت شیطان کی اعلیٰ کار ہے، ایک بہکاوا ہے، راستہ روک دیتی ہے، بھٹکا دیتی ہے۔ میں کیا کرتی معاذ؟ اسے میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ کتنے عرصے کے رکے آنسو بہہ نکلے تھے۔ معاذ نے اسے روکا نہیں، وہ روتی رہی اور کہتی رہی۔ معاذ لب بھینچے سنتا رہا، یہاں تک کہ وہ تھک کر خاموش ہو گئی۔ معاذ کھڑا ہو گیا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ تبندہ خود سے لڑنے لگی، اس نے یہ سب معاذ سے کیوں کہا؟ معاذ قالین پر بیٹھا پسٹل صاف کر رہا تھا۔ لمبا برش، کپڑا، تیل، وہ بڑے نماک سے ایک ایک پرزے میں سے برسوں کی جمی گرد اور میل صاف کر رہا تھا۔ یہ کس کا ہے معاذ بھائی؟ رانیہ نے پوچھا۔ آغا جی کا، اس نے بنا سر اٹھائے جواب دیا۔ یہ چیز حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور یہاں فالتو پرزے کی طرح پڑا ہے۔ رانیہ صوفے پر بیٹھ کر دیکھنے لگی۔ معاذ نے صاف کر کے کچھ جگہوں پر برش سے تیل لگایا، پھر بند کر کے ٹریگر دبایا۔ وہ کڑچ کڑچ کی آواز دے رہا تھا،
پھر مطمئن ہو کر رانیہ کی سمت دیکھا۔ تمہیں پسٹل چلانا آتا ہے؟ مجھے؟ بالکل نہیں، میں نے تو کبھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ چلو تمہیں پسٹل چلانا سکھاتے ہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھا۔ رانیہ نے اٹھنا چاہا، اس نے دوبارہ کھینچ کر بٹھا لیا اور اسے پستول کے حصوں کے متعلق بتانے لگا۔ یہ میگزین، یہ سیفٹی کھینچ، یہ کندھے سے کندھا جوڑے۔ وہ اس کی سمت جھکا، پستول اس کے سامنے کیے بتا رہا تھا۔ رانیہ کچھ پزل سی ہو گئی، آنی ٹھٹک کر دروازے میں رکی، کچھ لمحے دیکھتی رہی۔ معاذ نے سیدھا ہو کر پسٹل رانیہ کے ہاتھ میں دے دیا تو وہ اسی خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ پہلے سیفٹی کیچ ہٹاتے ہیں، معاذ نے کہا، مگر رانیہ سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ معاذ نے 2-3 بار ہٹا کر دکھایا۔ رانیہ حیرت سے اس کے مضبوط ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں سیفٹی کیچ کاغذ کا بن جاتا تھا اور رانیہ کے دفعہ پتھر۔ مجھ سے نہیں ہٹتا، وہ جھنجھلا گئی۔ بہت ہی نازک اور کمزور ہاتھ ہیں تمہارے، پہلے تمہیں انگلیاں مضبوط کرنے کی ایکسرسائز سکھانا ہوگی۔ معاذ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ رانیہ چڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں سیکھنی۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے ایک کپ کافی ہی پلا دو۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ مجھے تو کافی بنانا نہیں آتی۔ رانیہ تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ معاذ مسکرا دیا۔ کچن کیبن میں انسٹنٹ کافی کا ڈبہ رکھا ہے، اسے بنانے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ رانیہ کچن میں آ گئی۔ آنی دودھ ابال رہی تھی۔ معاذ بھائی کافی مانگ رہے ہیں۔ جب تک آنی نے کافی بنائی وہ وہیں کھڑی گاجر کھاتی رہی تھی۔ انہوں نے کافی سے بھرا مگ چھوٹی ٹرے میں رکھا۔ ٹرے اسے تھماتے ہوئے بولی، معاذ کے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی؟ رانیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ خلاف توقع سے سخت سست نہ کہہ دیتی کہ وہ ایک بار بات کو سن اور سمجھ کیوں نہیں لیتی، بلکہ رخ بدل کر ابلتے ہوئے دودھ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم نے بنائی ہے؟ معاذ عالیہ آنٹی سے بات کر رہا تھا، اس سے پوچھنے لگا۔ جی۔ وہ پلٹ گئی۔ معاذ مسکرا دیا، مگر وعدے کے مطابق اسے رانیہ کی بات پر اعتبار کرنا ہی تھا۔ رانیہ بددل سی ہو کر باہر نکل گئی۔ لمبی سفید داڑھی والا کبڑا بابا اسے پکار رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، کیاریوں میں کمپلیں پھوٹنے لگی ہے تو میں کیا کروں؟ رانیہ کو غصہ تھا۔ بابا نے اسے بیج نہیں بونے دیے تھے۔ وہ ہار سنگار کے پیڑ کے پیچھے غائب ہو گئی۔ یہ کافی بڑا حصہ یوں ہی بیکار پڑا تھا، لمبے لمبے درختوں اور خوردو جھاڑیوں سے بھرا ہوا، بے حد پرسکون اور خاموش۔ رانیہ کو لگتا وہ کسی جنگل میں سفر کر رہی ہے۔ بہت دیر تک وہ یوں ہی ادھر ادھر گھومتی پھوٹتی کمپلوں کو دیکھتی رہی۔ دھرتی اپنا پیرہان بدلنے کو تھی۔ بہار ذرا سا مسکرائی تھی۔ وہ آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا وہ ایک قدیم کہانی کا خوبصورت کردار ہے اور یہ جنگل اس کا گھر۔ اس کے سماتے پھولوں کے چٹکنے کی صدا سنتی تھی، ہوا کی پتیوں سے سرگوشیاں، تتلی کے پروں کی آہٹیں، بلبل کے گیت، کوئل کی کوکو اور کسی کے قدموں کی چاپ، خشک چرچراتے پتے، ٹوٹی شاخیں۔ چاپ اس کے قریب آ کر گمسم ہو گئی۔ رانیہ نے اس چاپ کو ہوا کی شرارت جانی، اپنا دھیان پھر سے آوازوں کی سمت کر لیا۔ وہ سب چیزوں کو تخیل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، پھول، تتلیاں، کوئل، پتے، ہوا اور معاذ۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھولی، اپنے سامنے معاذ کو بیٹھے دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ معاذ کے چہرے کے تاثرات یکلخت بدلے۔ وہ قصداً مسکرایا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا میں آیا ہوں؟ یہ تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچاننے لگی ہے۔ ہوا ہنسی۔ وہ دونوں ہوا کی سرگوشی سن نہیں سکے۔ ننھی کومپل اندر پھوٹی تھی۔ ابھی خوشبو پھیلنے کا موسم نہیں آیا تھا، ابھی تو بہار آغاز سفر میں تھی۔ رانیہ نے ایک طویل سانس کھینچی اور اجنبی مگر مانوس خوشبو اب بھی آ رہی تھی اور وہ بے حد حیرت سے معاذ سے پوچھ رہی تھی، آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں معاذ بھائی؟ کوئی بھی نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا، پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بہت سکون ہے یہاں، مگر اتنی زیادہ خاموشی میں تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ ہاں بہت سکون ہے یہاں، میں ہوں اور پھول، خوشبو، ہوا، تتلیوں کا ذکر کرتے کرتے اس کی نگاہ بھٹک کر معاذ تک گئی تو سر جھٹک کر بولی، معاذ بھائی آپ کو ایک چیز دکھاؤں؟ وہ چونکا۔ ہاں۔ رانیہ کو وہ کچھ چپ چپ سا لگا، مگر وہ اپنے ساتھ لیے کونے کی طرف بڑھ گئی، پھر ایک سوکھے درخت کے پاس بیٹھ کر خشک پتے ہٹانے لگی۔ یہ دیکھیے۔ معاذ اس کے نزدیک پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ایک ننھی سی خود رو بیل تھی جو بڑھ کر کھوکھلے تنے سے لپٹ گئی تھی۔ چھوٹی سی بیل پر 3 سرخ پھول کھلے تھے۔ محبت۔ معاذ کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا مطلب؟ رانیہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ ایک انگلش پوئم یاد آ گئی تھی جس میں شاعر نے محبت کو ایک ایسی ہی خود رو بیل سے تشبیہ دی تھی۔ اس نے اس کے بنجر وجود کو سبز خوشبو سے بھر دیا تھا۔
معاذ نے ہاتھ بڑھا کر ایک پھول توڑا اور اس کی سمت بڑھا دیا۔ سبز رتوں کا پہلا پھول۔ رانیہ کے کچھ نہ بولنے پر وہ خود پلٹ گیا۔ رانیہ نے اس ننھی سی بیل کو دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑے پھول کو۔ اس کی انگلیوں نے آہستگی سے پھول کی نرم پتیوں کو چھوا۔ محبت۔ اس کے لب بے آواز گنگنائے۔ رانیہ کو لگا سرخ رنگ اس کی انگلیوں پر اتر آیا، مگر اس نے سر جھٹک کر اس نامعلوم احساس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ ہوا کے لبوں پر خوشبو بھری مسکان تھی۔ پھول کو نرمی مٹھی میں چھپائے وہ گھر کے اندر آئی۔ اس سے قبل کے سیڑھیاں چڑھ کر جاتی آنی اسے بازو سے کھینچ کر لاؤنج میں لے آئی۔ آفاق نے بے حد حیرت سے غضبناک ہوتی آنی کو دیکھا۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں آنی؟ وہ سہم گئی۔ میں تو… ان کا بھرپور تھپڑ رانیہ کے گال پر پڑا، وہ صوفے پر گری۔ آفاق سٹک سنبھال کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا کر رہی تھی تم وہاں معاذ کے ساتھ؟ وہ دبے دبے آتشی لہجے میں چینخی۔ آنی کیا کر رہی ہیں؟ انہوں نے ایک دم سامنے آ کر آنی کا دوبارہ ہاتھ روکا۔ اس سے پوچھو یہ معاذ کے ساتھ وہاں کیا کر رہی تھی؟ میری ذرا سی نظر چوکی نہیں کہ یہ لگی ہے نئے گل کھلانے؟ وہ غیظ و غضب سے کانپ رہی تھی۔ بس کرے آنی۔ آفاق کا لہجہ سخت تھا۔ انہوں نے روتی ہوئی رانیہ کو بازو میں سمیٹا۔ مت کرے اس کے معصوم ذہن کو اس طرح آلودہ۔ معصوم؟ یہ صرف نظر آتی ہے معصوم۔ انہوں نے رانیہ کے پاؤں کو ٹھوکر لگائی۔ لیکن اس سے کہہ دو اب میں نے اسے معاذ کے ساتھ تنہا دیکھا تو گلا گھونٹ دوں گی۔ آپ چلی جائیے یہاں سے۔ آفاق سخت غصے میں تھے۔ آنی پلٹ کر اوپر چلی گئی۔ آفاق بھائی، میں تو صرف معاذ بھائی کو بیل دکھا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپتھپایا۔ آنسو صاف کرو اور معاذ سے بلکہ کسی سے بھی کچھ مت کہنا۔ میں تو ان سے بات بھی نہیں کروں گی، ورنہ آنی تو مجھے سچ مچ مار ڈالیں گی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ آفاق لب بھینچ کے رہ گئے۔ عمر اور حمزہ واپس آ گئے تھے۔ ان کے پاس سنانے کو کہیں کہانیاں تھیں مگر سننے والا کوئی نہیں۔ وہ آپس میں ہنستے رہتے۔ ان کی آوازیں سن کر سکوت کا بوڑھا پنچھی جھنجھلا جاتا۔ وہ گھر سے باہر چلے جاتے تو پرسکون ہو جاتا۔ معاذ رانیہ سے پوچھتا، بلبل خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہ کچن میں گھس جاتی۔ معاذ کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا۔ اس کی تابندہ کے ساتھ ڈسکشنز بڑھ گئی تھی۔ وہ جانے سے قبل اس لڑکی کو زندگی جینا سکھانا چاہتا تھا۔ باہر نکلو، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاؤ، اس طرح خود کو ضائع مت کرو تابی۔ خود کو اتنا مضبوط کرو کہ زندگی میں کوئی بھی حادثہ تمہیں ہلا نہ سکے۔ وہ اسے کھینچ کر باہر لے آتا۔ سب لوگوں کے درمیان آغا جی خوش ہو جاتے۔ وہ تابندہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ خوش تو آنی بھی ہوتی تھی مگر تابی ان سے کوئی بات نہ کرتی۔ رانیہ شکوہ کناں نگاہوں سے آفاق کو دیکھتی۔ آنی تابی کو کیوں منع نہیں کرتی کہ وہ ماں سے بات نہ کرے؟ وہ مسکرا دیتے۔ ان کی مسکراہٹ بے حد عجیب ہو گئی تھی۔ رانیہ کو وحشت سی ہوتی۔ انہی دنوں ایک اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا۔ آفاق کو جاب مل گئی تھی۔ پہلی بار کسی نے ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہا تھا۔ ان کی معذوری سے ہٹ کر عالیہ آنٹی کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اب اپنا ناول بھی مکمل کر ہی لیجیے آفاق، معاذ نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا۔ وہ سنجیدہ سے ہو گئے تھے۔ کہانی رخ بدل گئی ہے۔ معاذ کی ممی کا پھر فون آیا تھا۔ اب کہ انہوں نے معاذ کو سختی سے واپس کو آنے کو کہا تھا۔ رات جا رہی ہے، چاند ڈھل رہا ہے، دھیرے دھیرے آسمان رنگ بدل رہا ہے۔ میرے دل کی راہوں میں پلکوں کی چھاؤں میں کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ میرے ساتھ کون چل رہا ہے؟ وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر کونیاں ٹکائے کائنات کے سناٹے میں پھیلی رات کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک دیکھ رہی تھی۔ بک ریک سے کتابیں نکال کر اس پر جمی گرد صاف کرتے ہوئے تابی نے کہیں بار اسے دیکھا۔ نم ہوا کے جھونکے اس کے بالوں سے اٹخلیاں کر رہے تھے۔ اس کی نگاہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپے چاند کا تعاقب کر رہی تھی۔ ستاروں کی روشنی مدھم تھی۔ تابی کو وہ کچھ اداس نظر آئے۔ اونگتے ہیں پیڑوں یہ قافلے بہاروں کے، کروٹیں بدلتے ہیں جسم رہ گزاروں کے، سرمئی گھٹاؤں میں بدلیوں کی باہوں میں ہر تارا آنکھیں مل رہا ہے، چاند ڈھل رہا ہے۔ تابی، تمہیں معاذ کیسے لگتے ہیں؟ تبندہ یہ جان کر وہ معاذ کے بارے میں سوچ رہی ہے ششدر سی رہ گئی۔ مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں اور میرا دل چاہتا ہے وہ کبھی واپس نہ جائیں۔ رانیہ معاذ کے جانے سے اداس تھی۔ تابندہ اس کے قریب آ گئی، کندھوں سے تھام کر اپنی طرف گھمایا۔ تمہیں معاذ کیوں اچھے لگتے ہیں رانیہ؟ کیونکہ وہ میری بات سنتے ہیں اور اس پر یقین بھی کرتے ہیں، خواہ وہ جھوٹ ہی کیوں نہ۔ وہ ابھی تک اسی مقام پر کھڑی تھی جہاں سے آفاق اور معاذ کی محبت ایک سی نظر آتی تھی۔ ابھی آگاہی کا عذاب جسم و جاں پر نہیں اترا تھا۔ تمہیں ہر وہ شخص اچھا لگتا ہے جو تمہارے جھوٹ پر یقین کرے؟ تابی اس کے اندر اتر جانا چاہتی تھی، اس کے دل کے کونے کونے میں جھانک کر اپنے اندر ابھرتے خیال کی نفی کرنا چاہتی تھی۔ اعتبار اچھا لگتا ہے تابی، جب کوئی ہم پر کرے۔ وہ بڑے ضبط سے بولی تھی اور تابی کو لگا رانیہ کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ آنی نے تم سے کچھ کہا ہے؟
وہ اس کی آنکھوں میں وہیں کرچیاں تلاشنے کی کوشش کر رہی تھی جنہیں نکالتے نکالتے وہ خود لہو لہو ہوئی تھی۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ اس کے ہاتھ ہٹا کر پیچھے ہٹی۔ اچھے لوگ جانے کی بات کریں تو دکھ تو ہوتا ہے۔ معاذ بھائی نے میری چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کی تھی، وہی خواہشیں جو پوری ہو جائیں تو پتہ بھی نہیں چلتا، نہ ہو تو ساری عمر حسرتیں بن کر دل میں بس جاتی ہیں۔ بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی ہماری بات، کسی خواہش کو اہم جانے، دوسرے لفظوں میں وہ ہمیں اہم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اب کتابیں پڑھنے لگی تھی اور بڑی بڑی باتیں سیکھنے لگی تھی۔ معاذ بھائی بہت زیادہ اچھے ہیں، مجھے اچھے لگتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں میں جھوٹ بولتی ہوں اور میں زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، مگر دیکھو انہوں نے تمہیں کتنا بدل ڈالا، ورنہ تم تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، اب تم نے کتابیں بھی کھول لی ہیں۔ آنے والوں کو واپس تو جانا ہی ہوتا ہے رانیہ، تو پھر وہ آتے ہی کیوں ہیں؟ تابی کا دل چاہا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر وہ خشک آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ تابی، تم سے ایک سوال پوچھوں؟ وہ بے حد جھجکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور تابی جانتی تھی کہ وہ کیا پوچھے گی۔ اس نے کھینچ کر رانیہ کو ساتھ لگا لیا۔ کچھ مت پوچھنا رانیہ، کچھ مت پوچھنا۔ اس کا اپنا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور رانیہ حیرت زدہ سی۔ اس شام تابی نے معاذ سے کہا تم واپس چلے جاؤ۔ واپس تو مجھے جانا ہی ہے، مگر نکالا کس خوشی میں جا رہا ہے؟ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ رانیہ تم سے بہت اٹیچ ہو رہی ہے۔ میں بھی اس سے بہت اٹیچ ہو گیا ہوں، وہ بہت معصوم اور اچھی لڑکی ہے۔ ہاں وہ بہت معصوم ہے، اس کی معصومیت برقرار رہنے دو، وہ ابھی تمہیں پسند کرتی ہے۔ اور اس کے بعد؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لب کاٹنے لگی۔ اس کے بعد؟ معاذ نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ وہ تمہاری عادی ہوتی جا رہی ہے معاذ۔ اس کے بعد؟ معاذ کا انداز ہنوز وہی تھا۔ تابی نے جھنجھلا کر رخ بدلا۔ محبت جرم ہے اس معاشرے میں، اور مجھے ڈر ہے وہ لڑکی اس جذبے کی اسیر نہ ہو جائے۔ رانیہ محبتوں اور توجہ کو ترسی ہوئی ہے، جو بھی اس کا ہاتھ پکڑے گا اس پر اعتبار کرے گی، وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چل دے گی، خواہ وہ تم ہو یا کوئی اور۔ ہم جیسی لڑکیاں جنہیں محبت اپنے سے وابستہ لوگوں اور رشتوں سے نہیں ملتی، وہ اسے یوں ہی غیروں کی آنکھوں میں ڈھونڈنے لگتی ہیں۔ بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ یہاں تو محبت کا نام لینے پر سنسار کر دیا جاتا ہے۔ تمہارا آنی سے کیا جھگڑا ہے؟ وہ بات کو کہیں کا کہیں لے گیا۔ تابی کے لبوں پر طنز بھری مسکراہٹ پھیلی۔ کچی عمر تھی، ذرا سا تجسس، ماں کو سہیلی سمجھ بیٹھی تھی۔ بس پوچھ لیا، ماں محبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا محبت کیا ہوتی ہے، یہ ضرور سکھا دیا محبت کا نام لینے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نہیں چاہتی یہی سوال رانیہ مجھ سے پوچھے، میں اسے دوسری تابی نہیں بننے دوں گی۔ ابھی تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ تم سے اور آفاق سے ایک جیسی محبت کرتی ہے، کل کو اس کا فرق جان لینے کی کوشش کی تو کیا ہوگا؟ تابی، تم سے ایک بات پوچھوں؟ معاذ پنجوں کے بل اس کی سمت گھما۔ پوچھو۔ تابی کی سوالیہ نظریں معاذ کی طرف اٹھی۔ معاذ نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا کر جھکتے ہوئے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم محبت کا مفہوم کیوں جاننا چاہتی تھی؟ دروازے کے باہر کھڑی رانیہ تابی کا جواب نہیں سن سکی تھی، شاید اس نے جواب دیا ہی نہ تھا، لیکن اس رات رانیہ نے سوچا تھا، کیا اسے معاذ سے محبت ہو سکتی ہے؟ اندر سے ملنے والے جواب نے اسے پسینہ پسینہ کر دیا۔ وہ اتنا ڈری کہ بنا آنی کی طرف دیکھے کمبل میں چھپ گئی تھی۔ پرسوں اسے واپس چلے جانا تھا۔ جہاں آنی کے وجود میں بے کلی سمائی تھی، وہیں رانیہ کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ اس کی پلکوں پر نمی مستقل ڈیرا ڈالے بیٹھی تھی اور وہ سب سے چھپتی پھر رہی تھی، حتیٰ کہ معاذ سے بھی۔ کیا یہ لڑکی؟ معاذ دراہے پر کھڑا تھا، اس نے ممی سے بات کی تھی، وہ خاموش رہ گئی، پھر بس اتنا ہی کہا، تم واپس آ جاؤ، تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ وہ پاکستان میں نہیں پلا بڑا تھا، جہاں اولاد کے فیصلے والدین کرتے ہیں۔ اس نے دو ٹوک لہجے میں کہہ دیا کہ فیصلہ وہ کر چکا ہے۔ سوری موم، میں شادی تو رانیہ سے ہی کروں گا۔ انہوں نے فون کھٹ سے بند کر دیا۔ معاذ مطمئن تھا، وہ لڑکی اپنی تمام تر معصومیت کے ساتھ اس کے اندر سما گئی تھی۔ پاپا اس کے ساتھ تھے اور ممی کو منانا اتنا مشکل کام نہ تھا، بس اسے ایک بار امریکہ جانا تھا۔ ممی نے ابھی تک رانیہ کو دیکھا نہیں۔ رات بہت ہو گئی تھی اور نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ وہ کافی بنانے کے ارادے سے نیچے آیا، پھر آخری سیڑھی پر ہی رک گیا۔ لاؤنج خالی تھا، مگر رائٹنگ ٹیبل پر آفاق کی جگہ رانیہ بیٹھی تھی، سر رائٹنگ ٹیبل پر رکھے کسی کتاب کے عنوان پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اندھیرا اس کے چاروں طرف پھیلا تھا، بس لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی جو اس کے بالوں اور آدھے چہرے کو روشن کر رہی تھی۔ معاذ کچن میں چلا گیا، 2 مگ کافی کے بنا کر لوٹا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ رانیہ، سو گئی ہو؟ اس کی مدھم آواز پر رانیہ نے چونک کر سر اٹھایا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ رو رہی ہو؟ وہ اس کے سامنے میز پر بیٹھ گیا۔ نہیں تو؟ معاذ نے غور سے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر پوچھنے لگا، کیا سفید جھوٹ پر بھی یقین کرنا ہوگا؟
رانیہ خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی، پھر کھڑی ہو گئی، مگر معاذ جب تک راستہ نہ چھوڑتا وہ جا نہیں سکتی تھی۔ بیٹھ جاؤ رانیہ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آنی خفا ہوتی ہیں اور تھپڑ بھی مارتی ہیں۔ معاذ نے ٹٹولتی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ رانیہ کو شرمندگی نے گھیر لیا۔ معاذ نے جواب کی جگہ اس کی سمت بڑھا دیا۔ بیٹھ جاؤ، آنی اب کچھ نہیں کہیں گی۔ وہ خود اٹھ کر فلور کشن پر بیٹھ گیا۔ رانیہ کو بیٹھنا پڑا۔ آپ جا رہے ہیں؟ بہت دیر کی خاموشی کے بعد رانیہ نے پوچھا تھا۔ اس کی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تھی۔ تم اسی لیے رو رہی تھی؟ رانیہ نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، پھر خاموش ہو گئی۔ جو آپ کے جھوٹ پر بھی اعتبار کرتا اس کے سامنے جھوٹ بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں واپس آؤں گا رانیہ۔ رانیہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ تمہارے لیے۔ رانیہ کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے ایک بار کہا تھا، تم زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی، مگر قسمت خود تم پر مہربان ہوگی۔ کیا قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہے؟ وہ متحیر سی سوچ رہی تھی۔ میں نے جھوٹ کہا تھا کہ تم زندگی میں کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی بڑا کام کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بھی تابی بن جاؤ، زندگی میں کوئی مسئلہ ہو اور تم دنیا سے چھپ کر کمرے میں بند ہو جاؤ۔ تمہیں دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھنا ہوگا۔ یہ پھول، کلیاں، تتلیاں، جگنو زندگی کا خوبصورت حصہ ہیں، زندگی نہیں۔ میں واپس آؤں تو مت دو اس کے ہاتھ میں کوئی خواب۔ آنی کی آواز پر جہاں رانیہ گڑبڑا کر کھڑی ہوئی تھی وہیں معاذ نے بے حد سکون سے پلٹ کر دیکھا تھا۔ رانیہ اوپر جاؤ۔ آنی کا لہجہ و انداز ناقابل فہم تھے۔ اس نے گھبرا کر معاذ کی طرف دیکھا، پھر مگ ٹیبل پر رکھ کر اوپر چلی گئی۔ آنی تیر کی طرح اس کے سامنے آئی۔ تم واپس جا ہی رہے ہو تو اسے اپنا پابند کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے اس کے لیے واپس آنا ہے۔ معاذ کا انداز ہنوز پرسکون تھا۔ وہ بفر گئی۔ جھوٹ، بکواس، دھوکہ، فریب، تم کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے معاذ، کبھی نہیں۔ آپ کو اتنا یقین کیوں ہے؟ جس سچ خواب کو سچ ہونا ہی نہیں۔ آپ کو کس نے کہا اس خواب کو سچ نہیں ہونا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیونکہ تم… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ جملہ پورا کریں آنی۔ تمہاری ماں اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ آنی جھنجھلا گئی۔ میں واپس جاؤں گا تو انہیں منا لوں گا۔ اس کا لہجہ ٹھوس تھا۔ بکواس کرتے ہو تم انہیں کبھی نہیں منا سکو گے۔ وہ چیخ اٹھی۔ معاذ نے ان کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ اور میں اپنی بیٹی کو انتظار کی سولی پر لٹکنے نہیں دوں گی۔ اس کی سکون سے گزرتی زندگی کو کانٹوں کا سفر مت بناؤ۔ آپ کو یقین کیوں نہیں آتا آنی؟ ٹھیک ہے، معاذ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، میں رانیہ سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ شٹ اپ! وہ حلق کے بل چلائی، پھر انگلی اٹھا کر وارن کے انداز میں بولی، اب میری بیٹی کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ پرسوں تم جا رہے ہو، بہتر ہے جانے سے قبل رانیہ سے کہہ دو کہ تم کبھی لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور رانیہ کے لیے بھی۔ وہ پلٹی، پھر ٹھٹک گئی۔ آخری سیڑھی پر تابندہ کھڑی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی ان کے سامنے آئی۔ میں سمجھتی تھی ماں صرف ماں ہوتی ہے، نہ سگی نہ ستیلی، مگر آپ نے تو ثابت کر دیا، ستیلی ہمیشہ ستیلی رہتی ہے، کبھی ماں نہیں بنتی۔ تابندہ! وہ لڑکھڑا گئی۔ انہوں نے اپنی آدھی عمر ان بچوں کو دی تھی، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، کہیں کوئی کھوٹ، کہیں کوئی جھوٹ نہیں۔ 24 برس کے بعد ستیلی کے تانے نے اس کے قدم اکھاڑ دیے۔ معاذ رانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کے اتنا خلاف کیوں ہیں، جبکہ آپ اچھی طرح جانتی کہ رانیہ بھی اسے چاہنے لگی ہے۔ یہ چاہت ایک جھوٹ ہے، دھوکہ ہے تابی۔ ان کی آواز کمزور اور لرزتی ہوئی تھی۔ آپ کے پاس ایسا کون سا پیمانہ ہے جس پر آپ جھوٹ اور سچ کو پرکھتی ہیں؟ معاذ کے ماتھے پر لکھا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تبندہ تم… معاذ نے کچھ کہنا چاہا مگر تبندہ نے تیزی سے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں معاذ، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ انہوں نے ہم سے کھلی دشمنی کی ہے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے صبر کر لیا، لیکن رانیہ، وہ معصوم لڑکی جس کے سامنے یہ دن کو بھی رات کہتی تو وہ مان لیتی تھی، اس کے ساتھ یہ سلوک۔ تابی، میں نے تم لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ وہ کراہی، یہی دھوکہ تو کھایا آگے جی نے کہ سب کچھ آپ پر چھوڑ کر بے فکر ہو گئے۔ کاش وہ جان سکتے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ وہ شعلے کی طرح بھڑک رہی تھی۔ آنی کا وجود بھڑ بھڑ جلنے لگا۔ مجھے صرف اتنا بتائیے، محبت سے اتنی خائف کیوں ہیں آپ؟ کیا سمجھوں میں؟ کس کا بدلہ آپ ہم سے لے رہی ہیں؟ کس کے کیے کی سزا ہے جو ہم لوگ بھگت رہے ہیں؟ بتائیے آنی، ماضی کا کوئی دھوکہ، کسی کی بے وفائی یا… شٹ آپ تابندہ! معاذ ایک دم ان دونوں کے درمیان آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہوا، کن پٹی کی رگ بھڑک رہی تھی۔ تبندہ اس کی آنکھوں میں امڑ آئے غصے سے خائف ہو کر خاموش ہو گئی۔ تم حد سے بڑھ گئی ہو۔ مجھے حد سے بڑھنے پر کس نے مجبور کیا مسٹر معاذ؟ وہ سیر خند لہجے میں پوچھنے لگی۔ تم جا سکتی ہو، یہ میرا اور آنی کا معاملہ ہے۔ وہ ضبط سے کام لے رہا تھا۔ یہ رانیہ کا معاملہ ہے اور میں رانیہ کو اپنی طرح برباد ہونے نہیں دوں گی، یہ سمجھا دینا اپنی آنی کو۔
وہ ایک تلخ سی نگاہ ان پر ڈال کر اوپر چڑھ گئی۔ معاذ نے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی صحیح کی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرے تو وہ آگ کی طرح تپتا محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، آنی گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھی تھی۔ وہ اس نیم تاریکی میں ان کا لرزتا وجود دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ان کے قریب بیٹھ کر کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری آنی، تبندہ کو یہ سب؟ آنی نے سیدھے ہو کر معاذ کو دیکھا۔ اس کی پیشانی، اس کے لب، اس کی آنکھیں، تھوڑی کا تل۔ کسے معلوم کون اس راز کی صدیوں پرانی کیفیت سے آشنا ہے؟ یہ میرے چاروں طرف کیوں ایک سکوت بے صدا ہے؟ میں کس سے کہوں؟ میری اجڑی ہوئی آنکھوں کی خالی روزنوں کے اس طرف کیا ہے؟ خلا ہے یا ستارے پھانکتی آندھی ہوا ہے؟ کس پر کھل سکتا ہے؟ جسم کے خالی کھنڈر میں کون اب تک بس رہا ہے؟ تم مجھے دیکھو، میں اپنے آپ سے ڈرتی ہوں شب کو، جب اندھیرا بولتا ہے۔ دل کا سناٹا پرانی داستانوں سے اٹے بھیدوں کی گرہیں کھولتا ہے۔ جب لہو کی آگ میں لت پت کواڑوں سے الجھتی ہیں میری چینخیں، کوئی سنتا نہیں مجھ کو۔ بکھرتے ٹوٹتے خوابوں میں جب تقسیم ہوتی ہوں، کوئی چنتا نہیں مجھ کو۔ آنی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کچھ تو بولیے، کچھ تو بتائیے۔ تو ایسا ہے کہ تم اپنی مہکتی نیند سے کھیلو، میری تنہائی کے اسرار مت پوچھو، کہیں ایسا نہ ہو تم بھی خود اپنے کو گنوا بیٹھو۔ میری خواہش اور اپنے درمیان بھیدوں بھری دیوار رہنے دو، مجھے صدیوں پرانی داستانوں کی طرح اندھی ہوا کے ساتھ پر اسرار رہنے دو۔ ان کی آنکھوں میں منجمد ہو جانے والے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ وہ کسی ایک تاثر، کسی بھی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر رہا تو گھبرا کر بول اٹھا، آنی۔ اس کی آواز کی ضرب سے ان کے منجمد اعصاب آئینے کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر بکھرے تو ایک کرہ سی لبوں پر ٹوٹ گئی۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ رخ بدل گئی۔ آنی، جاؤ معاذ۔ ان کی مدھم کپکپاتی آواز معاذ کو بے حد اجنبی محسوس ہوئی۔ مگر میں، معاذ پلیز۔ ان کے اندر ہواؤں کا شور بڑھ رہا تھا۔ مانوس آوازیں اندھے کنویں میں سر پٹک پٹک کر سسکیاں بھرنے لگی۔ کھڑاک کھڑاک کھڑکیاں کھلتی اور بند ہوتی تھی اور وہ ڈرتی تھی کہیں معاذ جھانک نہ لے، یہ کھلتی بند ہوتی کھڑکیاں انہیں ماضی کی کچھ جھلکیاں نہ دکھا دے۔ وہ سارے منظر جو ان کے اندر آگ سلگائے رکھتے تھے۔ ان کے عقب میں دروازہ آہستگی سے بند ہوا۔ تبھی یادوں کی بے مہر ہوا نے ان کے اندر کہیں برسوں کے بند زنگ آلود دروازے کھڑاک کھڑاک کھول دیے تھے۔ سنو آئینہ، میں تھوڑا پزل ہو رہا ہوں۔ آئینہ نے فائل سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بے اختیار ہنس دی۔ تم تو واقعی، تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ عمران نے اسے خفگی سے دیکھا، پھر اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، تمہاری امی کیا پوچھیں گی؟ یہی خاندان، گھر اور تمہاری جاب وغیرہ کے بارے میں۔ اس نے فائل بند کر کے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، پھر اپنی چیزیں پرس میں رکھنے لگی۔ اور بھئی مجھے کیا پتا، اب انہوں نے کوئی سوال نامہ تو لکھ کر رکھا نہیں ہے جو میں ایک سوال کر کے تمہیں بتاتی جاؤں۔ وہ مسکرا دی۔ اس وقت پزل سا عمران معمول سے زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیے سے جلنے لگے۔ عمران اس کے ساتھ آفس سے باہر آیا۔ آئینہ، کہیں وہ مجھے ریجیکٹ تو نہ کر دیں گی؟ فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ تشویش سے پوچھنے لگا۔ آئینہ نے ذرا سا رک کر اسے سر تپا دیکھا۔ کرنا تو نہیں چاہیے۔ لبوں پر دبی دبی سی مسکان تھی، گویا خود اپنی ہی چوائس پر شاباش دی جا رہی تھی۔ اگر انہوں نے میرے والدین کے بارے میں، وہ اپنی تسلی کر رہا تھا، جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو انہیں بھی نہیں ہوگا۔ وہ خاصی پر اعتماد تھی۔ آئینہ، تم تو میرا ساتھ دو گی نا، خواہ کیسے بھی حالات ہوں؟ عمران، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، وعدہ کرو کبھی ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آئینہ نے کچھ حیران سا ہو کر اسے دیکھا اور مسکرا دی اور بے حد خاموشی سے ایک وعدہ وفا کی ڈوری میں لپیٹ کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ تب اسے خبر نہ تھی، سڑک کے کنارے کیے گئے وعدے ہمیشہ ہواؤں کا رزق بنتے ہیں، اور جن کی ہتھیلیوں کو یہ امانت سونپی جاتی ہے وہ انہیں وہیں کسی سڑک کنارے رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ اچھا دیکھو، آئینہ نے دور سے آتی بس کو دیکھا، ٹھیک 4 بجے پہنچ جانا۔ اوکے۔ وہ ہاتھ ہلا کر پیچھے ہٹ گیا۔ آئینہ گھر پہنچی تو امی گھر پر نہیں تھی، جبکہ اس کی پڑوسن اور سہیلی زیبی چپس تل رہی تھی۔ یہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ امی کہاں ہیں؟ آئینہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میں اپنی خاطرداری کر رہی ہوں اور آنٹی تمہارے کزن کے گھر گئی ہیں۔ وہ اطمینان سے بولی۔ محسن بھائی کے گھر؟ خیر تو ہے؟ صبح تک تو کوئی ارادہ نہیں تھا ان کا۔ آئینہ ایک دم کوفت کا شکار ہو گئی۔ عمران کو آنا تھا اور اسے ابھی امی کے ساتھ بہت کچھ ڈسکس کرنا تھا۔ ہاں، فون آیا تھا
मोहसन भाई का। समीना अप्पी की तबीयत ठीक नहीं शायद। उसने चिप्स प्लेट में निकाले और चूल्हा बंद करके खड़ी होगी। अच्छा भाई, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अब जा रही हूँ क्योंकि मुझे फ़िल्म देखना है। खाना खाला पका गई हैं। वो प्लेट उठाकर बाहर निकल गई। आयना अपनी सोचों में उसे रुकने का भी नहीं कह सकी। खैर शाम तक तो आ ही जाएगी, वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। बराए नाम खाना खाने के बाद उसने अदसरे नो घर चमकाया। कुछ चीज़ें घर में बनाई, कुछ जेबी के भाई से बेकरी से मंगवाई। अम्मी वापस आई तो बेहद परेशान थी। समीना की हालत खासी ख़राब है, डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट बताया। छोटे छोटे बच्चे, चौथे की आमद, घर में ना कोई सास का ना नन, बेचारी करे तो क्या करे। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया बेड से नीचे पैर नहीं उतारना, वरना माँ और बच्चा दोनों जान से जा सकते हैं। बेचारी बहुत रो रही थी। वो थोड़ा परेशान तो हुई, मगर ध्यान अब भी पूरे का पूरा इमरान में अटका था। वो मुंतज़िर थी अम्मी मौजू बदले तो वो उन्हें इमरान के बारे में बताए। गुजरावाला से अपनी माँ को बुलवाया उसने। मैं भी आती जाती रहूँगी। तभी उनकी नज़र आयना के हाथ में पकड़े डस्टर पर पड़ी। तुम आते ही सफाई क्यों करने लगी? खाना खा लिया था? खा लिया था, वो आहिस्तगी से बोली। फिर सोफे की बैग पर कपड़ा फेरते हुए बताने लगी, अम्मी आज इमरान आएंगे। हाँ? वो चौंकी, फिर बेहद ध्यान से चमचम करते ड्राइंग रूम को देखा। फिर बेटी के चेहरे पर बिखरे रंगों और आंखों में जिगर जिगर करती रोशनियों को देखा। वो आपसे मिलना चाहते हैं। आयना नज़रें झुकाए कह रही थी। वो एक तवील सांस लेकर रह गई, फिर आसानियत से पूछने लगी, माँ बाप साथ होंगे? वो एक पल को गड़बड़ाई, नहीं फ़िलहाल तो अकेला ही आएगा। उन्होंने हैरत से उसे देखा, फिर खामोशी से खड़ी हो गई। ठीक है, चाय का अच्छा से इंतज़ाम कर लेना। वो अंदर चली गई। बस? वो बेतहाशा खुश थी। आप एक बार उससे मिल लें, अपने सारे सवाल भूल जाएंगी। हाँ, वो ऐसा ही है। वो तितली की तरह उड़ रही थी। मोहब्बत कितना खूबसूरत एहसास है। शफक उसके चेहरे पर उतर आई थी और आँख के किनारे खूबसूरत सपने कतार बांधे खड़े थे। जब इमरान उससे टकराया था तो अपनी फाइलें समेटते हुए किस बुरी तरह उस पर बरस पड़ी थी, और वो हैरान सा मेरी बात तो सुनिए कह कर रह गया था, जबकि आयना अपनी सुनाकर पलट गई थी। बाद में पता चला वो उसी के ऑफिस में तैनात हुआ है। इमरान ने उसकी सीट पर आकर माजरत की थी। आयना शर्मिंदा सी हो गई। उसका कसूर इतना ज़्यादा तो ना था। वो मुस्कुरा दी, फिर भूल गई, मगर वो नहीं भूला था। इमरान की निगाहें उसका ताक़ुब करती, बात करते हुए उसे देखता तो अपनी बात भी भूल जाता। उसकी निगाहों की वारफ्तगी आयना को पजल कर देती। वो लाशऊरी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जह होने लगी। उसके अंदर चाहे जाने की ख्वाहिश अंगड़ाई लेकर जागने लगी। तब भी वो बेबस सा उसके सामने आ खड़ा हुआ, और मर्द कभी बेबस नहीं होता। हाँ, तासुर यही देता है और मुकाबिल को बेबस कर देता है। वो कुंदन होती तो उसकी एक निगाह पर कभी न पिघलती, मजबूत होती तो यूँ उसके खूबसूरत लफ्ज़ों पर बिखर न जाती। कितनी है जो हर रोज़ आग के इस दरिया को अबूर करके वैसी की वैसी अपने अपने आशियानों को लौट आती हैं। उनकी मोहब्बतें, उनकी चाहतें, सीन कर रखे जज्बे, सब के सब अमानत होते हैं और उनमें रत्ती भर ख़यानत नहीं होती। हाँ, वो कमज़ोर निकली थी। रास्ते के पत्थर को निशान मंजिल समझ बैठी थी तो अंजाम क्या होता। अम्मी असर की नमाज़ पढ़ रही थी जब इमरान आया। दरवाज़ा आयने ने ही खोला था। तुम आधा घंटा लेट आए हो, वो खफकी से गोया। यार थोड़ी बहुत तैयारी भी तो करनी थी। कैसा लग रहा हूँ? ब्लू जीन्स, वाइट शर्ट और ब्लू कार्डिगन में जमाए बालों और निखरे फ्रेश चेहरे के साथ वो सामने था। उसने मुस्कुराकर रास्ता छोड़ा। अम्मी आई तो वो किचन में आकर चाय बनाने लगी। पता नहीं अम्मी क्या कहें, वो कुछ कंफ्यूज सी हो गई। चाय बनाकर आई तो इमरान खामोश सा बैठा था। अम्मी का चेहरा सपाट था। आयना चाय बनाने लगी तो अम्मी ने हाथ उठाकर रोक दिया। तुम जाओ, मैं बना दूंगी। आयना ने इमरान को देखा। वो अब भी उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। वो खामोशी से बाहर निकल आई, मगर अंदर कहीं खतरे की घंटी सी बजी थी। वो जानती थी अम्मी एतराज़ करेंगी। सब ठीक हो जाएगा, मैं हैंडल कर लूँगी, उसने खुद को तसल्ली दी और किचन के दरवाजे में खड़ी ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे को घूरने लगी। उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। इमरान बाहर निकला तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। आयना को देखकर वो ठटक कर रुका। मुझे नहीं मालूम था तुमने मुझे यहाँ इंसल्ट करने को बुलवाया था। इमरान, आयना ने पुकारा, मगर वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। वो पलटी तो अम्मी खड़ी थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आयना। उनका लहजा बिखरा बिखरा सा था। अम्मी आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आयना का लहजा भीग गया और उसका जुमला अम्मी सुन सी हो गई। उसने शाकी नज़रों से माँ को देखा और भागती हुई कमरे में घुस गई। अब क्या होगा इमरान? वो रो पड़ी। तुम रो तो मत आयना, प्लीज़ संभालो खुद को। तुम जानती हो ये आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। वो मुस्तरिब सा होकर उसके आंसू साफ करने लगा। ये आंसू मेरी माँ को नज़र क्यों नहीं आते इमरान? ऐसे मत कहो आयना, माँ है वो।
عمران نے رسانیت سے کہا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ کیسی ماں ہے، اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دشمن ہو رہی ہیں؟ کیا وہ نہیں جانتی کہ اب آئینہ کسی اور شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی؟ کیا کوئی اور پرپوزل ہے؟ وہ بری طرح چونکا تو آئینہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو آنٹی تمہاری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ عمران الجھن امیز لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ کچھ ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو آئینہ، میں جانتا ہوں تم اپنے گھر کی واحد کفیل ہو، مگر میں تمہیں منع تو نہیں کر رہا۔ تم شادی کے بعد بھی جاب کر کے اپنی والدہ کا خرچ اٹھا سکتی ہو، اور اگر نہیں بھی کرنا چاہو تو آئینہ، اس کے لہجے میں افسردگی سی در آئی، میں نے اپنا گھر تمہاری خاطر چھوڑ دیا، اپنے والدین، بہن، بھائی، دولت، جائیداد سب تمہاری خاطر چھوڑا ہے۔ اب اس دنیا میں تمہارے اور آنٹی کے سوا میرا کون ہے؟ وہ ہمارے گھر میں ہماری بزرگ بن کر رہ سکتی ہیں، یقین جانو میں ان کی عزت اپنی ماں سے بڑھ کر کروں گا۔ عمران، تمہارا مطلب ہے امی؟ اس کے منہ سے لفظ نہ نکل سکے۔ نہیں آئینہ، عمران نے اسے فوراً ٹوکا، ان سے بدگمان مت ہو، بس تھوڑا سا حقیقت پسند ہو کر سوچو، وہ تمہاری شادی کے بعد کیا کریں گی؟ تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، ایک بڑی بہن جو شادی کے بعد امریکہ جا بسی، لیکن میں نے کہا نا، میں انہیں اپنی والدہ کی جگہ سمجھوں گا۔ شاید ان کے دل میں ایسا ہی کوئی خدشہ ہو، ورنہ میرے پرپوزل کو ٹھکرانے کی یہ وجہ تو ایسی معقول نہیں کہ میرے والدین راضی نہیں، جبکہ ہم ان کے بغیر بھی اپنی زندگی بنا سکتے ہیں۔ میں جاب کرتا ہوں، تم بھی جاب کرتی ہو، یہاں میرا اپنا فلیٹ ہے، میں نے آنٹی سے کہا تھا میں اپنا فلیٹ تمہارے نام کر دوں گا، اور کیا کروں میں؟ اپنے جذبے، اپنی محبتیں، اپنا پورا وجود تو پہلے ہی تمہارے نام کر چکا ہوں، اور کیا سیکیورٹی دوں میں انہیں؟ میرے پاس اور ہے ہی کیا؟ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا، اور آئینہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تم ان سے بات تو کرو آئینہ، انہیں بتاؤ عمران تمہارے بغیر جی نہیں سکے گا، تم تو میری روح کا گم شدہ حصہ ہو، میری تکمیل ہو، کیسے بھول پاؤں گا میں تمہیں؟ میں تو تم سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آؤ شادی کر لیں، خود غرض ہوگی یہ میری، جو دکھ میرے حصے میں آئے ہیں انہیں تمہارا مقدر کیوں بناؤں؟ اور یہ پرخلوص شخص، آئینہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے تفاخر سے اسے دیکھا، وہ اس کے لیے ساری دنیا ٹھکرا آیا تھا، کیا وہ اس کے لیے اپنی ماں کو نہیں منا سکتی؟ اور جی پاؤ گی آئینہ تم اسے کھو کر؟ اس کا دل یہ سوچ کر ہی دھڑکنا بھول گیا۔ نہیں عمران، میں بات کروں گی امی سے، وہ مان جائیں گی، انہیں ماننا ہوگا۔ وہ سرخرو ہو گیا تھا، اور اب آئینہ کی محبت امتحان میں تھی، اب ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ وہ اپنے والدین کو لے آئے۔ میں تمہیں آج ہی رخصت کر دوں گی، ان کا لہجہ ٹھوس تھا، وہ انہیں چھوڑ چکا ہے میری خاطر، پھر بھی وہ قابل اعتبار ہے۔ ماں نے چینکتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو اس کے جذبوں میں کھوٹ کیوں نظر آتا ہے؟ وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے، میں پھر بھی اس پر اعتبار نہ کروں، جبکہ میں جانتی ہوں مجھے خوش رکھ سکتا ہے، یا پھر آپ مجھے خوش دیکھنا ہی نہیں چاہتی؟ اس کے باغیانہ و گستاخانہ لہجے پر انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا اس کی بینائی چھن گئی ہے؟ بے رحم محبتوں پر کھوکھلے اور جھوٹے لفظ کیوں غالب آ گئے؟ کہاں کمی رہ گئی میری تربیت میں؟ وہ بولی تو لہجہ بے حد عجیب تھا۔ تمہیں اپنی ماں پر اعتبار نہیں آئینہ؟ آئینہ کی سماعتیں بس عمران کو سنتی تھی، ڈوبتے جہاز پر کھڑے مسافر کی آخری پکار جیسی ماں کی آواز بس خلا سے ٹکرا کر واپس لوٹ گئی۔ انہوں نے اپنی ایک عمر کی ریاضت و محبت کو داؤ پر لگا کر پوچھا تھا، کون بیٹھی تھی جو نفی میں جواب دیتی؟ مگر اس نے یہ بد نصیبی اپنے ہاتھوں سے کمائی تھی، بولی تو بس یہ۔ عمران کہتا ہے اسے کوئی اعتراض نہیں اگر میں جاب کر کے آپ کا خرچ اٹھا لوں، اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ۔ آئینہ، وہ چینک اٹھی، دوسرے پل بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا تھا۔ تو سمجھتی ہے کہ میں؟ ان کا کمزور وجود کانپ گیا، گال پر ہاتھ رکھ کر وہ سیدھی ہوئی، بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، عمران ٹھیک کہتا ہے، آپ کو میری خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں، دفع ہو جاؤ آئینہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ بے دم ہو کر صوفے پر گر گئی۔ ایک پل کو آئینہ کا دل تعصب میں گر گیا، دوسرے پل وہ کمرہ چھوڑ گئی تھی۔ اسے کہنا کہ پلکوں پر نہ ٹانکے خواب کی جھالر، سمندر کے کنارے گھر بنا کر کچھ نہیں ملتا، یہ اچھا ہے کہ آپس کے بھرم نہ ٹوٹنے پائیں، کبھی کبھی دوستوں کو آزما کر کچھ نہیں ملتا، مگر جب آنکھوں میں بینائی جل جائے تو سارے منظر دھندلا جاتے ہیں، کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا، ہر نصیحت، ہر دلیل بے وزن ہو جاتی ہے۔ اس نے عمران پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے اپنے سارے خواب، سارے ارمان اسے سونپ دیے۔ اس نے بہتے پانیوں پر گھر بنانے کی کوشش کی تھی، اور نہیں جانتی تھی یہ گھر جب ٹوٹ کر تنکا تنکا بکھرتے ہیں تو ان کا مقدر ہمیشہ مہیب تاریکیوں میں ڈوبے اجنبی دان دیکھے جزیرے ٹھہرتے ہیں، جہاں سوائے ویرانیوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ کوٹ سے باہر نکل کر وہ ایک پل کو ٹھٹکی، شاید آسمان کا رنگ بدل گیا، یا شاید یہ زمین ہی کوئی اور ہے۔
وہ بے حد خوش تھی یا بے حد اداس، اپنے احساسات خود بھی سمجھ نہیں آتے تھے۔ ہاں، عمران بہت خوش تھا۔ گنگناتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھیے مسز عمران۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی اور بہت سا راستہ یوں ہی خاموشی میں کٹ گیا۔ تب عمران نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ تم خوش نہیں ہو آئینہ؟ ایسی تو کوئی بات نہیں، آئینہ نے چپکے سے اپنے آنسو پونچھے۔ عمران نے گاڑی سڑک کے کنارے روک دی، نظریں سامنے جماتے ہوئے بولا تو لہجہ کچھ مایوس و متاسفانہ تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ یہ سب اس طرح ہو، یقین جانو آئینہ، میں نے تم سے صرف محبت ہی نہیں تمہاری عزت بھی کی ہے۔ تم میرے ساتھ سر اٹھا کر چلو، کہیں کوئی پشیمانی کوئی دکھ تمہارے ساتھ نہ ہو۔ میں تو یہی چاہتا تھا مگر حالات۔ وہ طویل سانس لے کر رہ گیا۔ لیکن آئینہ یہ بھی تو سوچو، کیا ہم ایک دوسرے کو کھو کر جی پاتے؟ اسی لیے تو اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ پھر تمہارا دکھ اکیلا تو نہیں ہے، تمہیں تو صرف ماں کی خفگی مول لینی ہے، اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ لیکن دیکھو، کہیں کوئی پچھتاوا، کہیں کوئی پشیمانی نہیں، کیونکہ تم میرے ساتھ ہو۔ اس کے لہجے و انداز میں وارفتگی اور شدت تھی۔ وہ پھر سے شرمندہ ہو گئی۔ کیا کچھ نہیں کیا اس شخص نے مجھ جیسی معمولی سی لڑکی کے لیے، اور میں آئی ایم سوری عمران۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر وہ شرمندگی سے گویا ہوئی۔ عمران نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی، پھر مسکرا دیا۔ ان کے درمیان قائم ہونے والی شرعی و قانونی رشتے نے آئینہ کے انداز بدل دیے تھے، ورنہ ان معاملات میں خاصی محتاط واقع ہوئی تھی وہ۔ اٹس اوکے۔ عمران نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھپتھپایا، پھر سنجیدگی سے پوچھنے لگا، امی کو کب بتاؤ گی؟ ہاں، موقع دیکھتے ہی بتا دوں گی۔ امی کا رد و عمل سوچ کر وہ خائف سی ہو گئی۔ وہ برا بھلا کہیں گی، خاموشی سے سن لینا، ہم نے کچھ ٹھیک بھی تو نہیں کیا۔ عمران، آئینہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر بے اختیار گویا ہوئی، تم واقعی بہت اچھے ہو۔ میری تعریفیں بند کرو، چلو تمہیں تمہارا گھر دکھاتا ہوں۔ گاڑی کا رخ بدل گیا تھا۔ میرا گھر؟ آئینہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا فلیٹ، جو اب تمہارا بھی ہے۔ تم وہاں قدم رکھو گی تو وہ خالی فلیٹ گھر بن جائے گا۔ تمہیں نہیں معلوم آئینہ، میں نے اس وقت کا کتنا انتظار کیا ہے۔ میرا گھر، آئینہ نے زیر لب دوبارہ دہرایا اور ایک خوبصورت سے احساس میں گھر گئی۔ وہ گھر آئی تو محسن بھائی بیٹھے تھے۔ امی ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کیسی ہو آئینہ؟ ٹھیک ہوں۔ بھابھی کیسی ہیں؟ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کی، اس لیے مامی کو لینے آیا ہوں۔ وہ بہت الجھے اور پریشان سے نظر آئے۔ آئینہ تم چلو گی ساتھ؟ امی چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آئی۔ وہ بے اختیار ہی نظریں چرا گئی۔ اس سے قبل کہ کوئی بہانہ سوچتی، امی بول اٹھی، چلو ٹھیک ہے، گھر میں کسی کو تو رہنا ہے، یوں بھی آفس سے تھکی ہوئی آئی ہے۔ آخری جملہ انہوں نے محسن بھائی سے کہا۔ وہ نہ جانے کیوں گھبرا کر اٹھ گئی۔ امی میں چینج کر لوں؟ کمرے میں آ کر وہ بہت دیر یوں ہی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر کے بعد امی چادر اوڑھتی اندر آ گئی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا آئینہ؟ اسے یوں بیٹھا دیکھ کر ایک ہلکی سی تشویش ان کے لہجے میں جھلکی۔ آئینہ نے اس دن کے بعد عمران کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ سمجھی شاید ان کی بات آئینہ کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ انگارہ چھونے کی تمنا کر رہی تھی اور وہ انگارہ اس کی ہتھیلی پر نہیں دھر سکتی تھی۔ البتہ آئینہ کے لیے اچھے رشتے کی تلاش انہوں نے آئینہ سے بالا ہی شروع کر دی تھی۔ ایک دو جگہ امید ہوئی تھی، شاید اسی لیے اس دن والی آئینہ کی گستاخی نظر انداز کر دی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، کیا ہوا؟ آئینہ نے کلپ سے باہر نکلتی لٹوں کو باہر سے سنوارتے ہوئے گڑبڑا کر پوچھا۔ وہ اب بھی ان سے نظریں چرا رہی تھی۔ کپڑے نہیں بدلے ابھی تک؟ بس میں اٹھ رہی تھی۔ کھانا کھا لینا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر لو، میں کوشش کروں گی کہ جلدی آ جاؤ، اور اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو… وہ ایک جھرجھری لے کر رہ گئی۔ آج جو کچھ ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، مگر وہ نہ تو عمران کو روک سکی اور شاید خود کو بھی۔ کچھ دن وہ اسی الجھن میں رہی، مگر عمران کے والہانہ پن اور بے انتہا چاہتوں نے اسے بہلا لیا۔ وہ فلیٹ اس نے اس طرح سجایا تھا جیسے وہ اس کا اپنا گھر ہو۔ آفس سے واپسی پر وہ کچھ گھنٹوں کے لیے وہاں ضرور رکتے۔ امی سے اس نے آفس ٹائمنگ بڑھ جانے کا بہانہ کر دیا تھا۔ انہی دنوں امریکہ سے ایمن اور فراز آ گئے۔ ایمن کی شادی کو 8 برس ہو گئے تھے اور ابھی تک وہ دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ امی کا دھیان ایمن کی پریشانی کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ بھی آفس سے جلدی گھر آنے لگی۔ ایمن ماں کی طرح سیدھی نہیں تھی جو اس کے بہانوں سے بہل جاتی۔ عمران منہ پھلائے رکھتا، جھنجھلا جاتا۔ اس کی بے قراری پر آئینہ کو ہنسی آ جاتی۔ اس دن عمران آفس کے باہر ہی مل گیا۔ کیا ہوا، اندر نہیں جانا یا آفس والوں نے نکال دیا ہے؟ وہ اسے بازو سے کھینچ کر بائک تک لے گیا۔ فوراً بیٹھو۔ آئینہ اس ڈر سے کہ کوئی دیکھ نہ لے فوراً بیٹھ گئی۔ جب سے تمہاری سسٹر تشریف لائی ہیں میں تو تمہیں دیکھنے کو ترس گیا، وہ بڑبڑایا تھا۔ وہ دن ایک یادگار دن تھا۔ وہ دونوں گھومے تھے، فلیٹ پر جا کر پیزا اور کافی پی اور خوب انجوائے کیا۔ عمران نے اسے ایک سونے کی انگوٹھی گفٹ کی۔ یہ سب کس لیے؟ آئینہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ کل تنخواہ ملی تھی محترمہ، اب یہ پیسے اپنی بیگم پر نہیں لٹائیں گے تو کس پر لٹائیں گے؟
تم آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، اتنے دنوں کے بعد جو ملی ہو۔ وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ آفس سے واپسی کے وقت پر وہ گھر میں موجود تھی۔ امی کی نظر انگوٹھی پر پڑی تو اس نے اطمینان سے کہہ دیا کہ کچھ پیسے ہر مہینے بچا کر خریدی ہے۔ آفس میں سب لڑکیاں چھوٹی موٹی جولری پہنتی ہیں۔ امی مطمئن ہو گئے۔ اس پل آئینہ کے ذہن میں خیال سا آیا کہ ماں کو اتنا سیدھا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس نے سر جھٹک دیا۔ امی کی سادہ لوہی اس کے تو حق میں ہی جاتی تھی۔ خلاف معمول عمران کچھ چپ سا تھا۔ جتنی مرتبہ وہ اس کے سامنے سے گزری وہ سر جھکائے فائل پر لکیریں کھینچتا ہی نظر آیا۔ نہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، نہ ہی کوئی ذومانی جملہ کہا۔ لنچ بریک تک آئینہ نے بامشکل ضبط کیا۔ جیسے ہی آفس خالی ہوا فوراً اس کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا عمران؟ وہ چونکا، پھر مزمحل سا مسکرایا۔ کچھ نہیں یار، سر میں درد ہے کچھ۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے کن پٹی سلائی۔ ٹیبلٹ لے لو، میرے پاس ہے۔ آئینہ اٹھنے لگی۔ عمران نے روک دیا۔ نہیں، ایک کپ چائے لوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ پھر دانتتا مسکرایا۔ تم پریشان مت ہو۔ لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی۔ عمران دن بدن الجھتا جا رہا تھا اور اسے بھی الجھاتا جا رہا تھا۔ پرابلم کیا ہے عمران؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے دریافت کیا۔ وہ پریشان تھا تو مطمئن آئینہ بھی نہ تھی۔ راتوں کی نیندیں اڑ گئی تھی۔ کوئی پرابلم نہیں ہے، کتنی بار کہوں گا؟ وہ جھنجھلا گیا۔ آئینہ سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بیگ اٹھا کر کھڑی ہونے لگی۔ عمران نے اس کا بیگ پکڑ لیا۔ بیٹھ جاؤ آئینہ۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ عمران کچھ لمحے گلاس ہاتھ میں گھماتا رہا، پھر آہستگی سے گویا ہوا۔ امی بیمار ہے۔ اوہ، مجھے بلا رہی ہیں تو تم جاؤ نا، وہ ایک دم بولی۔ عمران نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ کر آئینہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ میں نے تمہیں روکا نہیں عمران، اسے دکھ ہوا تھا۔ تم نے نہیں، میں نے خود کو روکا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا خود سے، اس گھر میں تب ہی قدم رکھوں گا جب آئینہ میرے ساتھ ہوگی۔ میں چلوں تمہارے ساتھ؟ آئینہ نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ امی بیمار ہیں، اس صورت میں تمہارا وہاں جانا ان کے لیے شوق ہوگا۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا مگر آئینہ نے اسے زبردستی بھیج دیا۔ تم بہت اچھی ہو آئینہ، میں موقع دیکھتے ہی ابو سے بات کروں گا۔ جاتے ہوئے اس نے وعدہ کیا تھا، میں بھی کوشش کروں گی ایمن سے بات کر سکوں، لیکن وہ ایمن سے بات نہ کر سکی، ہمت ہی نہ ہوتی، بس عمران کی امی کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ پھر پورا ہفتہ گزر گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، کہیں اس کی امی دل میں عجیب طرح کے وسوسے اٹھے تو وہ گھبرا کر فلیٹ چلی گئی۔ وہاں تالا پڑا تھا۔ ظاہر ہے عمران کی غیر موجودگی میں آئینہ کو اس فلیٹ کی ضرورت ہی کیا تھی۔ 14 دن کے بعد اس کا کولیگ اویس ایک معنی خیز مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسے پوچھ رہا تھا، مس آئینہ، عمران نے استعفیٰ دے دیا ہے بغیر کوئی معقول وجہ بتائے، آپ بتا سکتی اس نے ایسا کیوں کیا؟ بہت دوستی تھی نا آپ لوگوں کے درمیان۔ آئینہ کو لگا وہ چکرا کر گر جائے گی۔ میرے بدن سے گریز کرتی ہو اسے کہنا، وجود کے ہر مسام میں جو غلاظتیں ہیں، یہ ذلتیں ہیں کہیں برسوں کی، ہوا سے کہنا کہ نوحہ پڑتی تمام صبحتیں سلگتی شامیں میری کہانی سنا رہی ہیں، حیات کا اب جواز کیا ہے کہ سر سے آکاش اڑ گیا ہے، قدم زمین پر لرز رہے ہیں۔ 6 ماہ قبل وہ کورٹ سے باہر نکلی تھی تو اسے لگا تھا آسمان پر دھنک کے ساتھ تو رنگ بکھرے ہیں، ہوا، خوشبو اوڑے محو رقص ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ان انگوں کو چھوئے گی تو وہ اس کی ہتھیلی کی ہنا بن جائیں گے۔ زمین واقعی اس کے قدموں کے نیچے تھی اور عمران کا ہاتھ تھامے اپنی محبتوں کے رنگوں سے نیا افق سجانے چلی تھی، اور آج اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پریگنینسی رپورٹ کو دیکھا اور ڈر گئی۔ آسمان کے سارے رنگ اندیشوں اور بدنامی کے گرد میں چھپ گئے تھے۔ زمین ریت کی طرح قدموں کے نیچے سے سرکتی جا رہی تھی۔ وہ گویا کسی خلا میں معلق تھی۔ گاڑیوں کے ہارن، لوگوں کی آوازیں، نیون سائن، دکانوں میں جلتی روشنیاں اور قدموں کی چاپ، ہر چیز میں ایک جان لینے کی کیفیت تھی۔ لوگوں کے چہروں پر استضاءیہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ اسے لگا وہ سب اسے سنسار کرنے آ رہا ہے، میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو محبت کی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، ایک دم کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کہاں گم ہو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے تو… وہ ایک دم چپ ہو کر سامنے کھڑے شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ کتنی دیر سے ہارن دے رہا ہوں، وہ جھنجھلائے ہوئے تھے۔ فراز بھائی، وہ انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے پڑھ کر مشہور گائناکالوجسٹ ڈاکٹر زبیدہ جمال کے کلینک کو دیکھا۔ آئینہ گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں فراز بھائی نے اسے کلینک سے نکلتے دیکھا تھا یا اسے سامنے کھڑے دیکھ کر پوچھا تھا، مگر وہ بری طرح ڈر گئے۔ رپورٹ اس نے موڑ کر تیزی سے پرس میں گھسیڑ دی۔ وہ میری کلیگ کی رپورٹس لینی تھی، وہ نہیں آ سکی تو میں… فراز نے اس کی زرد رنگت، کپ کپاتے لب، ماتھے پر آیا پسینہ دیکھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ باوجود کوشش کے مسکرا نہ سکی تو دوپٹے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ نہیں، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔
میں تو اتفاقاً یہاں سے گزر رہا تھا تو تم پر نظر پڑ گئی۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ ہولی۔ سارا رستہ وہ پرس کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے بیٹھی رہی۔ فراز بھائی نے ایک دو باتیں کی، کوئی توجہ نہ پا کر خاموش ہو گئے۔ کمال کرتے ہیں فراز آپ ہی، گھر سے نکلتے ہیں تو بس لوٹنا بھول جاتے ہیں۔ گھر میں گھستے ہی ایمن خفا ہونے لگی۔ اتنے برسوں کے بعد تو وطن آیا ہے، سو لوگوں سے ملنا ملانا، دوست احباب۔ امی نے محبت سے اپنے داماد کو دیکھا، وہ مسکرا کر ان کے نزدیک صوفے پر جا بیٹھے۔ مگر یہ بات ان محترمہ کو کون سمجھائے، ہمیشہ شک ہی کرتی رہتی ہیں۔ ہاں تو آپ مردوں کا کیا اعتبار۔ تبھی ایمن کی نگاہ آئینہ پر پڑی تو بے اختیار پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ امی نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ کچھ بھی تو نہیں، اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ اچھا چینج کرو، پھر میں کھانا نکالتی ہوں۔ جی۔ وہ سراسمہ سی اندر جانے کو پلٹی کہ ایک دم در و دیوار گھوم گئے۔ پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے صوفے کا سہارا لینا چاہا اور اسی پر ڈھیر ہو گئی۔ آئینہ، آئینہ۔ امی اور ایمن ایک دم اس کی طرف لپکی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی۔ لاپرواہی بھی تو اتنی کرتی ہو، کبھی جو تمہیں ڈھنگ سے کچھ کھاتے پیتے دیکھا ہو۔ ایمن اسے لتاڑنے لگی۔ اس نے سر جھٹک کر سامنے دیکھا اور ہفتے آسمان گھوم گئے۔ فراز بھائی اس کا پرس کھول رہے تھے۔ وہ چینک کر انہیں روکنا چاہتی تھی مگر گنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ایمن نے اس کی نظروں کے تعاقب میں فراز کو دیکھا۔ وہ رپورٹ کھول کر پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے کے تاثرات لمحہ بلمحہ بدلنے لگے۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر آئینہ پھر ایمن کو دیکھا۔ کیا ہوا فراز؟ ایمن نے بے حد حیرت سے پوچھا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے رپورٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ ایمن نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کاغذ ہاتھ میں لیا۔ دوسرے اس کی رنگت زرد پڑ گئی۔ چینخ روکنے کی کوشش میں اس کا ہاتھ اپنے لبوں پر جم گیا۔ آئینہ۔ رپورٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ آئینہ نے آخری بار امی کو جھک کر رپورٹ اٹھاتے دیکھا تھا، پھر ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ ایک قیامت تھی جو اس گھر کے مکینوں پر اتری تھی۔ امی بستر سے جا لگی تھی، اس کو کوسنے بد دعائیں۔ کیا قیامت کی گھڑی تھی جس پل ماں کی دعا بد دعا میں ڈھل گئی۔ ان کی پیٹھ آئینہ کی چپ نہ توڑ سکی۔ ماں نے اس کا نام آئینہ رکھا تھا۔ وہ آئینے ہی کی طرح کرچی کرچی ہوئی تھی اور اب اپنا ہی چہرہ دیکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ایمن ڈر ڈر کر فراز کا چہرہ دیکھتی، پتہ نہیں کب اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ کچھ اس کے سامنے ہی تو ہوا تھا اور وہ سگریٹ پھونکتے نہ جانے کیا سوچتے رہتے۔ اس سے ملو جا کر، گھر بلاؤ۔ اپنے اس کوئی گناہ نہیں کیا میں نے، شادی کی تھی۔ اس نے آہستگی سے بات کاٹی اور وہ ششدر سے اسے دیکھنے لگی۔ آئینہ میں نے ملوایا تھا امی کو اس سے، مگر بس کرو۔ آئینہ تڑک کر بولی، بتا چکی امی مجھے سب کچھ۔ ماں کو بھی تم نے اپنے جیسا بے وقوف سمجھ لیا ہے۔ آئینہ، تمہیں ایک پل کو بھی اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا، اپنی ماں کی بیوگی پر اتنا سا ترس بھی نہ آیا۔ انہوں نے اپنی ساری عمر ہم دونوں کے نام کر دی اور تم نے یہ صلہ دیا ہے ان کی ریاضتوں اور محبتوں کا۔ آئینہ، آئینہ، میرا دل چاہ رہا ہے تمہارا گلا گھونٹ دوں یا گولی مار دوں۔ تم جیسی لڑکیوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ وہ غصے سے کانپ رہی تھی۔ اوہ میرے خدا! وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر کرسی پر گر گئی۔ فراز کیا سوچ رہے ہوں گے، ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں۔ آنی، تم نے تو ہمیں کسی کو منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا۔ کیسے فیس کریں گے ہم لوگوں کو، کیسے چھپائیں یہ سب؟ وہ آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر ہی کانپ گئی تھی۔ ایمن، عمران کو آنے تو دو، وہ کہاں گیا ہے وہ؟ آئینہ نظریں چرا گئی۔ اپنے گھر گیا ہے، کچھ دنوں تک آ جائے گا۔ اس کے اپنے الفاظ، اپنا لہجہ ہی بے یقین تھا۔ اسے واپس آنا ہوتا تو یوں بنا بتائے غائب ہوتا۔ ایک اندیشے نے اس کے ڈگمگاتے یقین کو ڈنک مارا تو وہ لرز گئی۔ نہیں، وہ آئے گا، کوئی حادثہ، کوئی اہم واقعہ اس کا راستہ روکے ہوگا۔ اس نے یقین کی ڈور سے لرزتے کانپتے دل کو باندھا، لیکن ایمن کی سرسراتی خوفزدہ آواز نے اس کے گرد گرہ کو کھول کے رکھ دیا۔ اگر وہ نہ آیا آئینہ؟ نہیں، وہ تڑپ گئی۔ ایسے مت کہو، میں مر جاؤں گی ایمن، ہم سب ہی مر جائیں گے۔ ایمن کی سرگوشی پر ایک گہری چپ آ گری۔ کچھ ڈرے سہمے لمحے ان دونوں کے بیچ کپ کپاتے رہے، تبھی فراز کی آواز نے اس گہری چپ کو توڑا۔ آئینہ۔ وہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھ نہ سکی، لب نچلا لب کاٹتی رہی۔ مجھے اس کے متعلق ساری معلومات اور اس کا ایڈریس وغیرہ دو، دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے۔ آئینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گئے۔ خدا کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ ایمن زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ایمن، میں عمران سے خود تم نے جو کچھ کرنا تھا کر چکی ہو، معاملہ اب تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ فراز جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، یہ کیا کم ہے کہ وہ تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہیں؟ ایمن کے لہجے میں موجود سختی نے اسے خاموش کروا دیا۔ باہر سے آتی آوازیں بے موسمی بارش کی طرح ٹپ ٹپ اس کے کانوں میں گر رہی تھی۔ ایمن امی سے دوا لینے پر اصرار کر رہی تھی۔ کیا کروں گی جی کر؟ امی کی آواز میں اپنے لحاظ سے مایوس ہو جانے والے مریض کی مایوسی تھی۔ پھر فراز سے مخاطب ہوئی، کیا کہتا ہے وہ لڑکا؟ فراز بھائی عمران سے ملے ہیں؟ آئینہ کا پورا وجود سماعت میں بن گیا۔
وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ فراز بھائی کی سرگوشی جیسی آواز کانٹے کی طرح اس کے دل میں چبھی۔ اب کیا ہوگا؟ ایمن کی پریشان سی آواز ابھری۔ میں اس کے فلیٹ پر گیا تھا، فلیٹ کرائے کا تھا اور اس میں موجود سامان بھی۔ آئینہ کا دل ڈوب گیا۔ پھر میں اس کے گھر گیا۔ وہ ایک پل کو خاموش ہو گئے، جیسے اگلا جملہ کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ وہ شادی کر چکا ہے اور وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ جرمنی لے گئی ہے۔ ان کی آواز بے حد مدھم تھی، مگر گویا آسمان ان کے سر پر آ گرا۔ لڑکھڑاتے ہوئے اس نے دروازے کا سہارا لیا۔ عمران ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کا دل بے یقینی سے کرلا رہا تھا، بے یقینی سے بے یقینی تھی۔ فراز بھائی باقی تفصیلات بتا رہے تھے۔ آنسو ایک تواتر سے اس کے گال بھگونے لگے۔ تم جانتی ہو، یہ آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنا فلیٹ تمہارے نام کر دوں گا۔ اپنا پورا وجود تو پہلے ہی تمہارے نام کر چکا۔ عمران تمہارے بغیر جی نہیں سکے گا۔ تم تو میری روح کا گمشدہ حصہ ہو، میری تکمیل ہو۔ کیسے بھول جاؤں میں تمہیں؟ یا اللہ! اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے۔ اس کے جذبوں میں اگر کوئی کھوٹ تھا تو مجھے محسوس کیوں نہیں ہوا؟ اتنا بڑا دھوکہ، اتنی ذلت! اس کے گھر والے اس شادی سے بے خبر ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ جو اس نے آئینہ سے بولا کہ وہ گھر چھوڑ چکا ہے۔ فراز بھائی بتا رہے تھے، تمہیں تو صرف ماں کی خف کی مول لینی ہے، اور میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نہ جانے کیا جادو کر دیا تھا اس نے کہ آئینہ نے میری ایک بات نہیں سنی۔ امی کہہ رہی تھی، عمران کو کوسنے دے رہی تھی۔ آئینہ کے اندر ایک وحشت جاگی۔ اس سے تو اچھا تھا آئینہ تم مر جاتی۔ ہاں، مجھے مر ہی جانا چاہیے۔ مجھ جیسی لڑکی کو زندہ رہنے کا واقعی کوئی حق نہیں۔ ایک وحشت کے عالم میں کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ اس کی متلاشی نگاہیں ادھر نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی، تبھی نگاہوں کی گرفت میں چھری آ گئی۔ آئینہ، تم نے سنا؟ ایمن اس کے پیچھے آئی تھی۔ ہاں سنا۔ اس کا لہجہ سپاٹ ہو گیا۔ قصوروار وہ نہیں، میں کوئی بچی نہیں تھی جسے کھلونے دکھا کر بہلا لیا جاتا۔ اس نے مجھے اغوا نہیں کیا تھا، گن پوائنٹ پر کوئی نکاح نہیں کیا تھا۔ جو کچھ ہوا میری مرضی سے ہوا۔ میں اندھی ہو گئی تھی، اپنے نفس کی غلام ہو کر اپنی نسوانیت کا سارا غرور اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ میں نے سوچا وہ مجھ سے اپنی جنم دینے والی ماں سے زیادہ محبت کر سکتا ہے۔ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی۔ بیٹی کی عزت و خاندان کی عزت و ناموس ہوتی ہے، اور میں نے اسے چند کھوکھلے اور جھوٹے لفظوں کے حوض نیلام کر دیا۔ میں نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جو شخص میری محبت کو پارکوں، ہوٹلوں اور کرائے کے فلیٹ میں رسوا کر رہا ہے وہ مجھے اپنے گھر کی زینت بنائے گا؟ میں نے کیوں دھوکہ کھایا؟ گناہ میں نے کیا ہے، قصور میرا ہے، سزا بھی مجھے ملے گی۔ امی ٹھیک کہتی ہیں، مجھ جیسی بیٹیوں کو مر جانا چاہیے۔ اس نے چپٹ کر چھری اپنے قبضے میں کی۔ آئینہ! ایمن کے منہ سے چینخ نکل گئی۔ اس سے قبل کہ وہ لپک کر چھری پکڑتی، آئینہ اپنی کلائی کی رگ کاٹ چکی تھی۔ بارش قطرہ قطرہ برس رہی تھی۔ ایسی ہی بارش اس کے اندر بھی ہوتی تھی اور مسلسل ہوتی تھی۔ شادی کتنا مقدس بندھن بزرگوں کی دعاؤں میں انجام پائے تو کتنا خوبصورت، انوکھا اور دل نشیں رشتہ قائم کر دیتا ہے مرد عورت کے درمیان۔ جہاں ماں کی دعائیں لڑکی کے ہاتھوں میں سجی مہندی میں رنگ لاتی ہیں تو باپ کی دعائیں مانگ میں افشا کی طرح سج جاتی ہیں۔ اور یہاں کیا تھا؟ دھوکہ۔ عمران نے اگر مجھ سے دھوکہ کیا تو اس سے پہلے میں نے اپنے گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ میں بھول ہی گئی کہ میں کس معاشرے میں جی رہی ہوں جہاں بیٹی کو سینکڑوں لوگوں کی موجودگی اور گواہی میں قرآن کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے۔ کاش میں نے بھی۔ وہ ایک زخمی سے سانس کھینچ کر رہ گئی۔ اب میں زندہ ہوں، مگر یہ زندگی بس ایک سزا ہے، لیکن مجھ جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ اس کی خالی نظریں اپنی خالی گود سے ٹکرا کر رہ گئی۔ 9 ماہ، اور ان 9 مہینوں میں کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ جب ایمن نے اس سے کہا، فراز چاہتے ہیں یہ بچہ ہم لے لیں، وہ ششدر سے اسے دیکھے گئی۔ تم جانتی ہو ہم پاکستان کیوں آئے تھے؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ حالات بگڑ گئے تھے۔ فراز مجبور ہو جاتے دوسری شادی کے لیے، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ نتیجتاً تب بھی یہی نکلتا۔ آئینہ نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کیونکہ نقص مجھ میں نہیں، فراز میں ہے، اس نے دبے دبے لہجے میں انکشاف کیا۔ ایمن کہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ششدر سے اسے دیکھے گئی۔ میں نے اسے یہ کسی کو نہیں بتایا، تمہیں بھی نہ بتاتی آئینہ۔ یہ بچہ مجھے دے دو۔ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹی۔ پھر اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اسے اس دنیا میں آنے سے پہلے کیوں ختم کر دیا جائے؟ اپنی اور عمران کی غلطیوں کی سزا اس معصوم روح کو دو گی۔ لیکن یہ سب، آئینہ ڈر سی گئی، سب ٹھیک ہو جائے گا اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایمن نے اسے تسلی دی، اور واقعی سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ دونوں اسے لے کر مری آ گئے تھے جہاں اس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ اسی دوران عمران کی طرف سے طلاق کے کاغذات بذریعہ ڈاک مل گئے۔ دروازہ آہستگی سے کھلا اور اس کی چڑچڑاہٹ سے سارے خیالات ذہن کے کونوں خدروں میں جا چھپے۔ ایمن کی گود میں ماز تھا۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور آئینہ اس کے سامنے قالین پر۔ ماز کے کمبل سے باہر نکلے ننھے منھے
گلابی پاؤں اس کے سامنے تھے۔ اس کے اندر ان کو اپنے لبوں سے چھونے کی خواہش نے جنم لیا۔ اپنے ضبط سے ہاتھ چھڑا کر وہ آگے بڑھنے کو تھی کہ ایمن کی آواز دیوار کی طرح حائل ہو گئی۔ آئینہ، امی نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ تم ان سے سارے فیصلوں کا حق چھین چکی ہو، مگر پھر بھی ہم سب کا خیال ہے ان حالات میں اس سے بہتر فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوئی۔ آئینہ نے ہاتھ بڑھا کر گلابی پاؤں کی نرم انگلیوں کو چھوا۔ اس کے پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ایمن نے کمبل کھینچ کر اس کے پیروں پر کر دیا۔ آئینہ کی نظریں بے تابی سے اس کے چہرے کے نقوش چومنے لگی، پھر بھٹک گئی۔ ویسی ہی کھڑی ناک، وہی لبوں کا خم، اور ویسا ہی تھوڑی کا سیاہ تل۔ وہ بنا بنایا عمران تھا۔ کچھ بھی تھا، ان 9 ماہ میں آئینہ نے اس بے وفا اور دھوکے باز شخص کو سوچا بہت تھا۔ بھلے نفرت سے ہی صحیح، مگر وہ اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی جو اس کے وجود کا حصہ تھا۔ ایمن کہہ رہی تھی، ڈاکٹر نے کیا کہا ہے تم جانتی ہو؟ تم دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ان حالات میں ہم جس سے بھی تمہاری شادی کریں گے وہ اولاد کی خاطر دوسری شادی ضرور کرے گا۔ ویسے بھی اگر اسے پتہ چل گیا تو، کیونکہ ہر شخص فراز نہیں ہوتا۔ فراز نے تو جو احسان ہمارے خاندان پر کیا، اس کا بدلہ ہم ساری عمر بھی نہیں دے سکتے۔ وہ اسے مجھے دے دو۔ آئینہ کی باہیں بے اختیار پھیلی۔ ایمن ایک دم کھڑی ہو گئی۔ شام کو تمہارا نکاح ہم محسن کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آئینہ کے بازو پہلو میں گر گئے۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ایمن کو دیکھنے لگی۔ وہ دروازے کے قریب جا کر رک گئی، پھر پلٹ کر بولی، تم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے تمہارے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے۔ یہ ظلم تم نے خود کمایا ہے۔ اپنے ساتھ دشمنی تم نے خود کی ہے۔ معاذ کی تم فکر نہ کرنا، یہ تمہارا نہیں، اب ہمارا بیٹا ہے۔ محبت کی راہ میں پہلا قدم اٹھاتے ہوئے یہ گمان بھی نہ تھا کہ دوسرا قدم پتال میں جا گرے گا۔ وہ واقعی کسی کو الزام نہیں دے سکتی تھی کہ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں برباد کی تھی اس نے۔ آغا محسن کے ساتھ اس کا نکاح بے حد سادگی کے ساتھ ہوا تھا، اور انہوں نے اس سے پہلی بات یہی کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ تم سے ایسی کیا غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی پاداش میں تمہیں 4 بچوں کی ماں بننے پر مجبور کر دیا گیا۔ میں پوچھوں گا بھی نہیں کہ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی واسطہ نہیں۔ میں صرف اس گھر کا سکون اور اپنے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ چاہتا ہوں جو سمینہ کے جانے سے ختم ہو گئی۔ آئینہ نے اپنی بچی خوشی مسکراہٹ سکون، محبت اور دکھ دعاؤں میں لپیٹ کر معاذ کے کمبل میں رکھ دیا، اور جس دن وہ جا رہے تھے آسمان نے اس کے سارے آنسو ادھار لے کر دھرتی پر برسا دیے۔ وہ خشک آنکھوں سے امی کو سامان باندھتے دیکھتی رہی۔ وہ ایمن اور فراز کے ساتھ جا رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، ماں کوئی بہت ہی بچی کھچی دعا بھیک میں ہی دے جاؤ، مگر اس کے لب خاموش ہی رہے۔ وہ خود کو اب اس کا حقدار نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے سماتے معاذ کی آواز سن رہی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ اس رات بہت رویا تھا۔ باہر آسمان برستا تھا، اندر وہ روتا تھا، اور وہ ایمن کے کمرے کے سامنے کھڑی ساری رات بھیگتی رہی تھی، مگر اندر جانے کی ہمت نہ تھی۔ صبح اس نے ماں کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھیں التجا کرتی تھی، ماں ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے نہ جانے کتنے عرصے کے بعد نظر اٹھا کر بیٹی کو دیکھا اور بے اختیار اسے گلے لگایا۔ آئینہ، کاش تو نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ پھر وہ سب چلے گئے تھے، لک و دک۔ صحرا میں وہ تنہا تھی۔ پل سے رات کا سفر تھا۔ لہو لہو وہ دل کو سنبھالے وہ اس رشتے کو نبھانے کی صحیح کرتی رہی جس کی ابتدا ہی شک سے ہوئی تھی۔ آغا محسن نے اسے کچھ نہیں پوچھا تھا، مگر وہ اس سے لمحے لمحے کا حساب لیتے تھے۔ اس کی ذرا سی غلطی، ذرا سی لرزش معاف کرنے کے روادار نہ ہوتے، اور آئینہ نے یہ سب اپنی سزا سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ سزا در سزا کا یہ سلسلہ 25 سال پر محیط ہو گیا۔ امریکہ سے فون آتا، اس کا وجود سماعت بن جاتا۔ ایمن ادھر ادھر کی باتیں کرتی، وہ منتظر ہی رہتی، پھر بے اختیار پوچھ لیتی، معاذ کیسا ہے ایمن؟ ایمن ایک پل کو خاموش ہو جاتی، ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیتی۔ کچھ وقت گزرا۔ ایمن گویا بھول ہی گئی آئینہ کا معاذ سے کیا رشتہ ہے۔ وہ معاذ کی ہر کامیابی کا تذکرہ یوں کرتی جیسے اپنے بچے کا کر رہی ہو۔ آئینہ نم آنکھوں سے مسکرا دیتی، پھر سوچتی، شاید یہ ٹھیک ہی ہوا، میری غلطی کی سزا میرے بچے کو کیوں ملتی۔ اس نے معاذ کی محبت کو دل میں چھپا کر اپنی پوری توجہ ان بچوں پر مرکوز کر دی۔ اس نے اپنی عمر کے 24 برس اس کے اسکول کے بستوں، کاپیوں، کتابوں اور کالج کی فائلوں میں تقسیم کر دیے۔ تب ایک دن جب تبندہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا تھا، وہ کچن میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے آہستگی سے پوچھنے لگی، آنی، محبت کیا ہوتی ہے؟ اس کا دل پتے کی طرح لرزا۔ اس نے پلٹ کر تابندہ کو دیکھا۔ وہاں تابندہ نہیں، آئینہ کھڑی تھی، ایک اور آئینہ، کسی عمران کا شکار بننے چلی تھی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک پر پیتا ہے، اور وہ روشنی سے ڈری ہوئی تھی۔ ان بچیوں کو زمانے کے سرد گرم سے بچانے کے لیے انتہا پسند ہو گئی تھی۔ اس نے تابندہ کی شادی کر دی، حالانکہ کتنا انکار کیا تھا اس نے، مجھے پڑھنا ہے ابھی، مگر وہ اس کے انکار کو کسی اور تناظر میں دیکھتی ہی تھی۔ اس نے دعاؤں کے سائے میں رخصت کرتے ہوئے یہ کب سوچا تھا کہ وہ لوٹ کر پھر یہیں آ جائے گی
اور تبندہ اس سے ناراض تھی، اپنی بربادی کا ذمہ دار آنی کو سمجھتی۔ پھر معاذ آ گیا، وہ بے یقین اور مایوس سی ہو رہی تھی، پھر سے جی اٹھی۔ وہ معاذ کو دیکھتی تو بات بھول جاتی، وہ ہو بہو عمران جیسا تھا، مگر وہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے چھونا چاہتی، اپنی باہوں میں بھر کر سینے سے لگانا چاہتی، پھر ڈر جاتی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی ماں، وہ کترا جاتی، سامنے سے ہٹ جاتی۔ پھر ایک دن اس نے معاذ اور رانیہ کو آگے پیچھے ان درختوں سے نکلتے دیکھا۔ معاذ گمسم تھا، کچھ سوچتا ہوا، جبکہ رانیہ کے چہرے پر رنگ تھے، لبوں پر خوبصورت مسکان، پھر ہتھیلی پر دھرا ایک ننھا سا پھول۔ وہ چکرا گئی، آخر وہ تھا تو اسی بے وفا اور دھوکے باز عمران کا بیٹا، مگر وہ سنجیدہ تھا، رانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اسی رات ایمن کا فون آ گیا، وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی تم اسے مجھ سے چھین لو گی، اسی ڈر سے اسے پاکستان نہیں بھیجتی تھی۔ تم اسے خود حاصل نہ کر سکی تو رانیہ کو آگے کر دیا، مگر وہ میرا بیٹا ہے اور ہمیشہ میرا ہی رہے گا۔ اور میں، وہ ریزہ ریزہ ہو کر اپنے ہی قدموں میں بکھر گئی تھی۔ وہ اس کا اپنا تھا، مگر وہ اسے اپنا کہہ نہیں سکتی تھی، اور وہ جو میرے کچھ نہیں تھے، جنہوں میں نے اولاد کی طرح پروان چڑھانے کی کوشش کی، وہ بھی پوچھتے ہیں میں ان کی ہوتی کون ہوں؟ بس سوتیلی ماں۔ کیا ایک غلطی کی سزا بھگتنے کے لیے 25 سال برس کم ہوتے ہیں؟ لیکن میں تو غلطی پر غلطی ہی کرتی رہی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھلانے کی کوشش میں آنسو دیتی رہی۔ تو ہوا یہ آئینہ کہ تو فیل ہو گئی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر روئی۔ باہر بہاروں کے قافلے اتر رہے تھے، اسے اپنا آپ خزاں کی دھول لگا، جسے خزاں خزیدہ ہوا اپنے ساتھ اڑا لے گی، اور اب پھر سے اپنی تلاش کا عمل شروع ہو تھا۔ آنی، اور یہ جو مجھے ماں نہیں آنی کہتا ہے، میرا ہے، مگر میں کبھی اسے اپنا نہیں کہہ سکوں گی۔ اس کے اندر تپتی ریت اڑنے لگی، جس پر ننگے پاؤں وہ پانی پانی پکارتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ ریت بہنے لگی، اور یہی ہم خزاں رسیدوں کا مقدر ہے۔ ریتلے آنسوؤں کو تھیلیوں میں سنبھال کر اس نے سوچا تھا، آنی، یہاں محبت کی اتنی کڑی سزا کیوں ملتی ہے؟ وہ اس کے عقب میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ محبت کی نہیں، مان توڑنے اور اعتبار ریزہ ریزہ کرنے کی سزا ملتی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں ان میں لڑنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ چور رستوں سے حاصل ہونے والی محبت یوں ہی خوار کرتی ہے۔ میں نے تو کوئی چور رستہ تلاش نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے محبت کی ہے اور مجھ میں لڑنے کا حوصلہ بھی ہے، لیکن آپ مجھے کمزور کر رہی ہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے میں لوٹ کر نہیں آؤں گا؟ کیونکہ تم، الفاظ اس کی حلق میں اٹک گئے۔ کیونکہ میں، جملہ پورا کریں آنی۔ اس کے سامنے آیا، وہ سر جھکائے روتی رہی۔ معاذ نے دونوں ہاتھ ان کے کندھوں پر رکھے اور ان کے سر پر بوسہ دیا، پھر افسردہ سے لہجے میں بولا، مجھے تو لوٹ کر یہیں آنا تھا، کیونکہ یہاں رانیہ ہی نہیں میری ماں بھی رہتی ہے۔ معاذ، ساری کائنات ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ مجھے ڈیڈی نے سب بتا دیا تھا، حقیقت بھی کبھی چھپ سکی ہے۔ میں صرف ان کا نہیں، آپ کا بھی تو بیٹا تھا امی، پھر مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ وہ ان کے دونوں ہاتھ تھامے رو دیا تھا۔ ٹپ ٹپ صحرا کے تپتے بدن پر بوندیں گر رہی تھی۔ آبلہ پائی کا سفر تمام ہونے کو تھا۔ ان کے بازو پھیلے اور اسے اپنے اندر سمیٹ لیا۔ وہ دونوں رو رہے تھے اور ان کے آنسو صدیوں کی پیاس بجھانے لگے۔ دن بہت روشن اور چمکدار تھا، بہار کی خوشبوؤں سے لبریز، معطر معطر سا۔ تابی کی فائل میں کوئی ایک نظم لکھ گیا تھا اور عنوان کی جگہ ایک تازہ ادھ کھلا گلاب کا پھول رکھا تھا۔ تابی کی نظر سب سے پہلے پھول پر ہی پڑی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھول اٹھا لیا اور نظریں ان معطر معطر سے لفظوں پر پھسلنے لگی۔ جانا، میں نے اب کے سال بھی سبز رتوں کا پہلا پھول ایک تیری خاطر شاخ شجر سے توڑ کے اپنی زرد کتاب میں لا رکھا ہے۔ کوئی نہ جانے، کبھی کوئی آوارہ بادل، بھولا بھٹکا بادل، عمر کے ترسے پیاسے دشت کی پل میں پیاس بجھاتا ہے۔ کوئی نہ جانے، بعض اوقات ایک بھولی بصری دعا بھی ایسے پوری ہو جاتی ہے جیسے غیر آباد جزیرے رستہ بھول کے آنے والے لوگوں سے بس جاتے ہیں۔ یوں میں نے اب کے سال بھی جانا، سبز رتوں کا پہلا پھول ایک تیری خاطر شاخ شجر سے توڑ کر اپنی زرد کتاب میں لا رکھا ہے۔ سٹک کی ٹک ٹک کمرے کے دروازے پر آ رکی۔ تابی نے گلاب کی نازک پتیوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا، پھر آہستگی سے بولی، اندر آ جاؤ، یہ دروازے تمہارے لیے کبھی بند نہیں ہوئے۔ ٹک ٹک اس کے عقب میں آ کر ٹھہر گئی۔ میں ڈرتا تھا ایک ادھورے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا بے حد تکلیف دہ احساس ہوگا۔ وہ ان کی طرف پلٹی، ادھوری رفاقتوں اور ادھوری محبتوں سے زیادہ نہیں، اور تمہیں تو میں نے کبھی ادھورا سمجھا ہی نہیں تھا آفاق۔ مجھے تو تمہاری زندگی میں بس اتنی ہی جگہ چاہیے جتنی اس بیساکھی کی ہے،
اور میں اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ آنی واپس پلٹ گئی۔ صبح اٹھتے ہی اسے احساس ہو گیا تھا وہ چلا گیا ہے، جتنی اچانک آیا تھا اتنی اچانک، لیکن اس کے واپس آنے کا یقین ان کے لبوں پر مسکراہٹ بن کر پھیلا۔ آفاق اور تابی ہنسے تھے۔ سکوت کا بوڑھا اونگتا پنچھی ہڑبڑا کر جاگا، اپنے پر جھاڑے اور اڑ گیا۔ ایک دم ساری آوازیں واضح ہو گئی تھیں۔ آفاق اور تابی ہنس رہے تھے۔ پھر تابی ان کے سامنے آئی۔ آئی ایم سوری آنی، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آنی نے مسکرا کر اس کا گال تھپ تھپایا اور سیڑھیاں اتر گئی۔ لاؤنج میں عمر اور حمزہ نے ہر بورنگ مچا رکھی تھی۔ عالیہ آنٹی انہیں ناشتے کے لیے پکار رہی تھی۔ وہ باہر نکل گئی۔ لمبے ڈنڈیوں والے ادھ کھلے گلاب ان کا راستہ روک رہے تھے۔ ستونوں سے لپٹی بیلیں سرخ، سفید اور کاسنی کلیوں سے لد گئی تھی۔ مروا کے خمدار پتیوں والے پھول، ہار سنگار کی زرد ڈنڈیاں، موتیے کی کلیاں، فضا میں لیموں کے پیڑوں کی مہکار اور پھولوں کی خوشبو رقص کرتی تھی۔ بابا رانیہ سے لڑ رہا تھا، وہ اب پھول توڑنے کی ضد کیوں نہیں کرتی، اور وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہیں نہیں پتا بابا، میرے ہاتھ میں کوئی سبز رتوں کا پہلا پھول دے گیا ہے۔ بہار کی اولین ساعتوں جیسی خوبصورت مسکان نے آئینہ کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ انہیں لگا بہار نے اچانک ان کا رستہ روک لیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ مجھے آئینہ کے لیے بہت سیڈ بھی فیل ہوا، لیکن پھر بھی انسان سم ٹائمز ایسی غلطیاں کر جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے انسان کے بس میں نہیں ہو جاتا، وہ کر جاتا ہے، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں۔ تو خیر، کہانی اچھی تھی، کچھ ریالٹی سے قریب تھی کہ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ تو پتہ نہیں، یہ سمجھ نہیں آیا کہ عمران نے ایسا کیا تو کیا کیوں، اس کی سٹوری کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن اس نے اچھا نہیں کیا جو بھی کیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس کے علاوہ رانیہ بہت سویٹ تھی، اور معاذ کا بھی کریکٹر اچھا تھا، تابندہ اور آفاق بھی اچھے تھے، ان کی جوڑی بھی ظاہر سی بات ہے وہ بھی اچھے تھے۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ لوگ ایسا کیجئے کہ آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد اگلے کسی ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔